بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا آئیڈیالوجی آف ٹروتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب سے ہے اس زمین پر تب سے وہ ٹروتھ کی تلاش میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مین از اے ٹروتھ سیکنگ اینیمل۔ اسی لیے ہسٹری میں جو سب سے پہلا ڈسپلن پیدا ہوا وہ فلاسفی کا ڈسپلن تھا۔ سب سے پہلے آرگنائزڈ ڈسپلن ہسٹری میں جو پیدا ہوا سب سے پہلے وہ تھا فلاسفی کا ڈسپلن۔ کیوں؟ فلاسفی کا یہی سبجیکٹ ہے کہ سچائی کیا ہے اس کو جانا جائے انٹلیکچوئل پرسوٹ کے ذریعے۔ ٹو نو دا ٹروتھ بائی دا وے آف انٹلیکچوئل پرسوٹ۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مین از اے ٹروتھ سیکنگ اینیمل۔ ٹروتھ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو وہ ہوگا الٹیمیٹ ریئلٹی۔ الٹیمیٹ ریئلٹی کو جاننا، الٹیمیٹ ریئلٹی کا دوسرا نام ٹروتھ ہے۔ یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم سیکولر ورڈ بولیں تو اس کو ہم ٹروتھ کہیں گے، اور جب ہم اسپریچول ورڈ بولیں تو اس کو ہم ریلیجن کہیں گے۔ ان فیکٹ بوتھ آر ون اینڈ دا سیم، یعنی اسپرٹ کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لیکن سیکولر ایکسپریشن میں اس کو ہم ٹروتھ کہتے ہیں اور اسپریچول ایکسپریشن میں اس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے انسان کا ٹارگٹ رہا ہے، یہ جاننا کہ ٹروتھ کیا ہے۔ اسی پر میں آج کچھ بات کہنے کی کوشش کروں گا۔ میری بات بہت زیادہ سسٹمیٹک وے میں نہیں ہوگی، بلکہ فریگمنٹری وے میں ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ ہے، بہت ہی سسٹمیٹک وے میں جسے لیکچر دیا جاتا ہے ویسے میں نہیں بولتا، بلکہ فریگمنٹری وے میں بولتا ہوں، کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ فریگمنٹری میتھڈ جو ہے وہ مائنڈ کو زیادہ ایڈریس کرتا ہے۔ تو پریکٹیکل فائدہ اسی میں ہے۔ میں نے کئی بار یہ کر کے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کوئی اسکالر ہیں، ان کی اسپیچ ہوئی، انہوں نے لیکچر دیا بہت ہی سسٹمیٹک وے میں، تو جو آڈینس تھا اس میں سے کچھ لوگ مجھے ملے تو میں نے پوچھا کیا کہا انہوں نے، تو آپ تعجب کریں گے اب تک کے تجربے میں نے یہ پایا کہ کوئی کچھ بتا نہیں سکا۔ ابھی کل 3 صاحب میرے پاس آئے تھے، ان سے بھی میں نے اسی طرح کی بات پوچھی ایک لیکچر کے بارے میں، تو کسی کے پاس کچھ ٹیک اوے نہیں ہوتا، کچھ ٹیک اوے نہیں ہوتا۔ تو سسٹمیٹک لیکچر جو ہے وہ ایک بیوٹیفل ورڈ ہے، لیکن پریکٹیکل فائدہ اس میں بہت کم ہے۔ اس لیے میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے، جو ہے جس کو میں کہتا ہوں فریگمنٹری میتھڈ۔ بہرحال
تو دیکھیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ براڈ ڈویژن میں ریلیجن کی دو کیٹیگریز ہیں، سیمیٹک ریلیجن اور آرین ریلیجن. جنرلی یہی کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں ریلیجن کے دو قسم، ایک ہے ریویل ریلیجن اور ایک ہے فلسافیکل ریلیجن. میری اپنی اسٹڈی کے مطابق سیمیٹک ریلیجن دراصل ریویل ریلیجن کا دوسرا نام ہے، اور آرین ریلیجن دراصل فلسافیکل ریلیجن کا دوسرا نام ہے. تو یہ نامنکلیچر مجھے زیادہ پسند ہے کہ ان کو ریویل ریلیجن اور فلسافیکل ریلیجن کہا جائے. آپ جانتے ہیں کہ سیمیٹک ریلیجن میں بیسیکلی تین ریلیجن ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام. یہ تینوں ریویلیشن پر بیسڈ کرتے ہیں، یعنی پروفٹ کے تھرو ان پر خدا کی وحی آئی، جس کو ریویلیشن کہا جاتا ہے، تو اسی سے وہ مذہب بنا. اور جو آرین ریلیجنز ہیں جیسے ہندوازم ہے، جینزم ہے، بدھزم ہے، تو یہ بیسیکلی فلاسفی پر بیس کرتے ہیں، ریویلیشن پر نہیں. اس لیے میں یہ کیٹیگری، میں نے ایک نامنکلیچر لیا ہے کہ ایک ہے وہ ریلیجن جو ریویلیشن پر بیس کرتا ہے، دوسرا وہ جو فلاسفی پر بیس کرتا ہے. اب دیکھیے کہ ٹروتھ کے بارے میں دو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری. ایک کے مطابق ایک جو ہے وننس آف ٹروتھ پر بلیو کرتا ہے، یقین رکھتا ہے. دوسرا جو ہے وہ مینینس آف ٹروتھ کو مانتا ہے. وننس آف ٹروتھ اور مینینس آف ٹروتھ، یا وننس آف ریئلٹی اور مینینس آف ریئلٹی، یہ دو کانسیپٹ پائے گئے ہیں بیسیکلی ہسٹری میں. میں نے دونوں کو پڑھا ہے اور ان کا تجربہ بھی کیا ہے اپنی لمبی عمر میں. میں یہ کہوں گا کہ مینینس آف ٹروتھ یا مینینس آف ریئلٹی جو ہے ایک بیوٹیفل ورڈ ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل فائدہ کچھ بھی نہیں. ایک بیوٹیفل ورڈ ہے، بولوں کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ جانتے ہوں کہ 1893 میں جب سوامی وویکانندا شکاگو کی ریلیجس پارلیمنٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ آل دا ریلیجنز آر ٹرو، تو بہت کلیپنگ ملی ان کو. لیکن آل دا ریلیجنز آر ٹرو جو ہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو آرنلڈ ٹائلبی نے لکھا ہے کہ آل دا ریلیجنز آر ٹرو میں لیو اینڈ لیٹ لیو کی اسپرٹ ہے، اس لیے وہ زیادہ اچھا ہے کہ میں بھی سچا تم بھی سچے. تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے میوچول ریکگنیشن. میوچول ریکگنیشن تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے پیس آتا ہے سوسائٹی میں، میوچول کو ایگزسٹنس آتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. اور اس کے ایز کمپیئر ٹو دس کانسیپٹ، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ وننس کا جو کانسیپٹ ہے وہ لڑائی پیدا کرتا ہے، انٹالرنس آتا ہے اس سے. کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، دوسرے انفیریئر ہیں. اس طرح کا نیگیٹو تھاٹ آتا ہے، وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وار میں اور
ٹکراؤ میں. تو وننس آف ریئلٹی یا وننس آف ٹروتھ جو ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور مینینس آف ٹروتھ کو ایکسیپٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرائیٹیرین ہی غلط ہے. یعنی ٹروتھ جو ہے اس کو آپ سوشل کرائیٹیرین سے جج کر رہے ہیں. آپ سوشل کرائیٹیرین سے جج کر سکتے ہیں اس کو. مثلا آنیسٹی ہے, آنیسٹی کو آپ سوشل کرائیٹیرین سے جج کریں گے. یعنی بزنس کمیونٹی اگر یہ کہے کہ ڈس آنیسٹی میں زیادہ فائدہ ہے تو ہم آنیسٹ کیوں بنیں؟ تو کیا اس کو لے کر کہیں گے کہ ڈس آنیسٹی زیادہ اچھی چیز ہے؟ دیکھیے, ٹروتھ کو آپ سوشل کرائیٹیرین سے جج نہیں کر سکتے. ٹروتھ کو کوئی پیور کرائیٹیرین لینا پڑے گا اسے جج کرنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کنوکشن. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ کنوکشن پہ جیے. سب سے بڑی چیز کنوکشن. دیکھیے, انیمل کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کنوکشن اس کے پاس ہو. ان کے یہاں کنوکشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. گلیکسی یا سولر سسٹم یا ماؤنٹین اور اوشن کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کنوکشن نہ تو مٹیریل ورلڈ کی ضرورت ہے, نہ انیمل کی ضرورت ہے, یہ صرف انسان کی ضرورت ہے. بغیر کنوکشن کے آپ دنیا میں جی نہیں سکتے. جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹینشن میں جئیں گے, آپ اسٹریس میں جئیں گے, آپ پیس نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں. تو میں یہ کہوں گا کہ کنوکشن جو ہے اس میں اسپرٹ کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. جیسے مدرہڈ جو ہے اسپرٹ کو افورڈ نہیں کر سکتی. ایک ہی ماں پر آپ کو ماں والی فیلنگ آ سکتی ہے. ماں والی فیلنگ جو ہے ایک ماں پر آئے گی. اگر آپ سے کہا جائے کہ تمہاری 4 مائیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ماں والی فیلنگ ہی آپ سے غائب ہو جائے گی. تو ٹروتھ کا معاملہ جو ہے وہ مدرہڈ جیسا معاملہ ہے, وہ اسپرٹ کو برداشت نہیں کر سکتا. تو وننس آف ریئلٹی ہی نیچرل فارمولا ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وننس آف ریئلٹی سے آتا ہے سپیریورٹی کامپلیکس, ہیٹ, انٹالرنس, وار, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل ہی بیس لیس بات ہے. کیوں؟ وننس آف ریئلٹی کا مطلب ہے, وننس آف ٹروتھ کا مطلب ہے کہ ایک نئی پرسنالٹی آدمی کے اندر ایمرج کرنا چاہیے, ورنہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اس کو نہ کئی سچائی ملی, نہ ایک سچائی ملی. وننس آف ٹروتھ کا مطلب ہے کہ اس نے ایک اونچا لیول پا لیا جینے کا, ایک ہائر لیول جینے کا پا لیا, جو کہتے ہیں سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. ایک ہائر لیول جب آپ کو مل جائے جینے کا تو وہاں ہر چیز مینیمائز ہو جاتی ہے. ہیٹ, انٹالرنس, وار سب مینیمائز ہو جاتا ہے, سب ڈس ایپیئر ہو جاتا ہے, سب ڈس ایپیئر ہو جاتا ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ٹروتھ میری ڈسکوری ہے. I have discovered the truth on my own. تو جب میں ڈسکور کیا ٹروتھ کو تو ہر چیز میری زندگی میں ڈس ایپیئر ہو گئی. انٹالرنس, ہیٹ, کنفرنٹیشن اور میلس اور انجسٹس, ڈس آنیسٹی, سب ڈس ایپیئر ہو گئی. ہر انسان میرے لیے ایک ہی درجے کا بن گیا. دوسری چیز جو مجھے ملی وہ ماڈسٹی. میں سمجھتا ہوں کہ وننس آف ٹروتھ جو ہے وہ آپ کو سپریم سینس میں ماڈسٹ بناتا ہے. ماڈسٹی, اگر ماڈسٹی نہیں آئی
تو آپ نے سچائی کو بھی نہیں پایا. ماڈسٹی. تو جہاں ماڈسٹی آ جائے وہاں بھی آپ دیکھیے آروگنس ختم, ایگوئزم ختم, یہ سب ختم. جس چیز کو ایکسکیوز بنا کر کے لوگ ونیس آف ٹروتھ کے تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ ایک غلط ایکسکیوز ہے. یعنی آپ ونیس کو, یعنی ونیس کے کانسیپٹ کو لیں اور کسی دادا کو دے کر کہیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ لڑائی جھگڑا ہے, اس کے اندر ایسا ہے, اس کے اندر ویسا ہے, حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں, تو لپ سروس کر رہا ہوگا وہ. میں اس ٹروتھ کو کی بات کر رہا ہوں جو ڈسکوری ہوتا ہے انسان کی. میں اس ٹروتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لپ سروس ہوتا ہے. جیسے ابھی پاکستان میں لال بشیر کی جو قصہ تھا, وہ سب اسلام کی بات بولتے تھے, حالانکہ وہ اسلام جو کچھ کیا انہوں نے وہ اسلام کا نیگیشن تھا. تو منہ سے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی ایک خدا کہے کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں اور اس کے بعد لڑائی جھگڑا کرے, تو آپ کہیں گے دیکھو ایک خدا کانسیپٹ جو ہے لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے, اس لیے اچھا ہے کہ ہم کئی خدا مانیں. یہ تو کرائٹیرین غلط ہے نا, کرائٹیرین. پاکستان کی لال مسجد میں جو لوگ گھس گئے گن اور بم لے کر کے, وہ اسلام کا, وہ تو انسانیت پر بھی نہیں تھے. ان کا کیس انسانیت کا کیس بھی نہیں ہے, اسلام کا کیس کہاں سے ہوگا؟ اسلام تو دیکھیے یہ سکھاتا ہے کہ جو سب سے بڑی عبادت اسلام میں کیا ہے؟ حج. حج کیا ہے؟ ایک ریہرسل ہے پوری زندگی کا. حج کا مطلب ریچول نہیں ہے, ایک ریہرسل ہے کہ وہاں جا کر کے چند دنوں میں آپ ایک کورس کو پورا کرتے ہیں تاکہ اسی کورس کو آ کر ٹرانسلیٹ کر سکیں آپ کی پوری زندگی میں. حج کوئی ریچولس نہیں ہے. یہ نہیں کہ گئے کہیں کچھ سیٹ آف ریچولس ہے اس کو ادا کر لیا اور حج ہو گیا. حج کا مطلب ہے اس ریہرسلس کو, اس کورس سے گزر کر کے اپنے آپ کو ٹرین کرنا, پریپیئر کرنا, تاکہ ریسٹ آف دا لائف میں آپ اس کے مطابق رہ سکیں. یہ حج میں کیا ہوتا ہے؟ آپ چیونٹی بھی اگر پاؤں سے مسل کر ماریں, چیونٹی, آپ کا حج باطل ہو جائے گا. اتنا زیادہ پیس کی ٹیچنگ ہے حج میں. کسی سے آپ گالی دیں, کسی کو تھپڑ ماریں, تو آج آپ کا حج باطل ہو جائے گا. فلا رفث فلا ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یعنی حج میں آدمی کو پوری طرح ٹالرنٹ بن کر رہنا پڑتا ہے, پوری طرح آدمی کو پیسفل بن کر رہنا پڑتا ہے. اور عرفات کے میدان میں ایک ہی لباس میں سارے لوگ ہوتے ہیں, 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی ایک ہی لباس میں, دو بنا سلا کپڑا, چادر جیسا دو بنا سلا کپڑا, ایک اوپر لپیٹ لیا ایک نیچے لپیٹ لیا, وائٹ کپڑا. اگر آپ وہاں پر دیکھیں کھڑے ہو کر کے جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں, تو لگے کہ سارے انسان ایک انسان ہے, ایک انسان ہے, ایک ہیومینٹی ہے. وہاں ڈفرینس ڈس ایپیئر ہو جاتا ہے, ڈفرینسز ڈس ایپیئر ہو جاتے ہیں. اس کی ٹریننگ کے لیے حج ہوتا ہے. تو دیکھیے میں جس سچائی کی بات کر رہا ہوں, وہ سچائی لپ سروس والی سچائی نہیں ہے. لپ سروس تو آپ چاہے ایک خدا کہیں یا 10 خدا کہیں, دونوں بات یکساں ہے. وہ ایک سچائی یا وہ ایک خدا, وہ ایک ریئلٹی جو آپ نے مطلب ڈسکوری کے پائی ہو, ڈسکوری جس میں آپ یوریکا کا پڑھے ہو, تو اس میں
کیا وہ سمپل بات ہوگی؟ اس کے بعد آپ کے اندر ایک نئی پرسنالٹی ایمرج کرتی ہے، نئی فیلنگ، نئی سینٹیمنٹ، نئی تھنکنگ، سارا آپ کا جو وجود ہے وہ ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. اس سچائی کی بات میں کر رہا ہوں. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ وننس آف ریئلٹی میں لڑائی بھڑائی ہے اور میننگنس آف ریئلٹی میں پیس ہے، تو یہ غلط کرائیٹیرین کو اپلائی کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک رانگ کرائیٹیرین کو اپلائی کر کے ایک رائے بنا رہے ہیں اپنی. جو لوگ لپ سروس کے طور پر کہتے ہیں اے خدا، وہ کوئی کرائیٹیرین ہے؟ جیسے کہ جو لوگ لال مسجد میں جا کر کے گن چلائی، بم مارا انہوں نے، اور میں نے ریڈیو میں سنا کہ 160 آدمی تو مر گئے اور بہت سے اس میں زخمی ہوئے. آج کے پیپر میں ہے کہ ایک مسلمان نے سوسائڈ کر کے اٹیک کیا اور 25 آدمی مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے. مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان. یہ تو بالکل حرام سے بھی بڑھ کر کوئی سپر حرام ہے، کیونکہ یہ سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. تو یہ تو لپ سروس تھی، کیونکہ اگر وہ کہیں گے خدا ایک ہے تو انہیں خدا کی کتاب کو ماننا چاہیے، ورڈ آف گاڈ کو ماننا چاہیے. ورڈ آف گاڈ کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے سارے ہی انسانوں کو مار ڈالا. ایک انسان کو مارا تو اس نے سارے انسانوں کو مار ڈالا. آپ بتائیے کہ وننس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسپرٹ اگر پیدا کرے تب وہ کہا جائے گا کہ آدمی اس کو ماننے والا ہے. انہوں نے کہا کہ لپ سروس کرنے والا ہے، یہ اس کے کہنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو دیکھیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ ٹروتھ کو بانٹ دیں کئی میں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کنوکشن سے محروم ہو جاتے ہیں، یقین سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جب ایک کو مانیں آپ تو آپ کو بہت بڑا کنوکشن آتا ہے، بہت بڑا کنوکشن. میں جس سینس میں بول رہا ہوں اس سینس میں کہ خدا ایک ہے، خدا کریٹر ہے، خدا سسٹینر ہے، خدا لارڈ آف دا یونیورس ہے. اس سینس میں، کیونکہ میں دیکھ ٹروتھ مینس گاڈ. جس نے ٹروتھ کو پایا اس نے گاڈ کو ڈسکور کیا. اور گاڈ کو ڈسکور کرنا کیا ہے؟ گاڈ کو ڈسکور کرنا یہ ہے کہ گاڈ کو آپ کریٹر کے طور پر ڈسکور کریں، سسٹینر کے طور پر ڈسکور کریں. اس حیث سے ڈسکور کریں کہ وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ پنشمنٹ دے گا، وہ ریوارڈ دے گا. اس نے اپنے گائیڈنس بھیجی ہے ریولیشن کے تھرو. اس سینس میں تو اس سے کتنی بڑی طاقت آتی ہے. تو ایک قصہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، یہاں اس کو میں دہراتا ہوں کہ وہ بہت اچھی طرح السٹریٹ کرتا ہے اس بات کو کہ کسی کی کنوکشن جو ہے، اگر آدمی کے پاس ہے کنوکشن تو بڑے سے بڑے کرائسس میں وہ جی سکتا ہے پورے پورے پیس کے ساتھ، بالکل نارمل طریقے پر. کیونکہ دیکھیے دنیا جو ہے فل آف کرائسس ہے. آپ دنیا میں اس سے بچ نہیں سکتے کہ آپ کے پاس کہ آپ کرائسس میں پڑ جائیں، آپ کو لاس ہو، آپ کو ٹربل ہو، آپ کو پرابلم پیش آئیں. لائف از فل آف ٹربل، فل آف کرائسس، فل آف پرابلم. یہ ہر ایک کے لیے، میرے آپ کے لیے بھی، سپر پاور کے لیے بھی، اور رچ اور پور دونوں کے لیے، سب کے لیے.
تو سوال ہے کہ ایسی ایک دنیا میں آپ کیسے جئیں کہ آپ ٹینشن سے بچے ہوئے ہوں، اسٹریس سے بچے ہوئے ہوں. کیوں؟ اسٹریس اور ٹینشن کیا ہے؟ وہ ہے ڈسٹریکشن. اسٹریس اور ٹینشن کا سب سے بڑا جو مائنس پوائنٹ ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. اس دنیا میں آپ کو سب سے بڑی چیز ملی ہے مائنڈ. مائنڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ رہنا ہے. مائنڈ میں انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے، اس کو انفولڈ کرنا ہے. انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے مائنڈ کے اندر، یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو مائنڈ کی انلمیٹڈ کیپیسٹی کو انفولڈ کرنا، یہ سب سے بڑا آپ کا گول ہے، سب سے بڑا آپ کا ٹارگیٹ ہے، جس کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے سلائٹسٹ ڈسٹریکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. سلائٹسٹ ڈسٹریکشن بھی وہاں پر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک شعر ہے، پرشین لائن ایک ہے کہ رفتم کے خار از پاکشم محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل گشتمو 100 سالہ راہم دور شد. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک کارواں میں چل رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کارواں ہوا کرتا تھا. میں ایک کارواں میں چل رہا تھا، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، تو میں بیٹھ گیا کنارے کسی پیڑ کے نیچے اس کانٹے کو نکالنے کے لیے. یہ ٹائم لگا میرا کانٹا نکالنے میں، تو کارواں چل رہا تھا، وہ چل رہا تھا، وہ چل رہا تھا. تو میں کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھا تھوڑی دیر، تو کارواں جو ہے 100 سال آگے بڑھ گیا. یہ ہے ڈسٹریکشن. اگر آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے نہ بچائیں تو آپ زندگی کے کارواں پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کو رکتا ہی چلا جائے گا. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو نان اسٹاپ چلانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا. تو جب بھی آپ کسی ٹینشن میں پڑے تو وہ ڈسٹریکشن تھا، کوئی اسٹریس آیا آپ کو، وہ ڈسٹریکشن تھا. کسی بھی اور چیز میں ادر دین ٹارگیٹ اگر آپ اپنے کو انوالو کرتے ہیں تو وہ دیٹ از ڈسٹریکشن. تو ہم اس چھوٹے سے لائف اسپین میں ڈسٹریکشن کو افورڈ نہیں کر سکتے. اب بتائیے کہ اس کا کیا فارمولہ ہے، کیسے میں اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاؤں. میں بھی ایک انسان ہوں جیسے آپ انسان ہیں. آپ پر بھی آتے ہیں سیڈ ایکسپیرئنس، مجھے بھی آتے ہیں، ڈیلی آتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ آ گیا ڈسٹریکشن کا ٹائم، مجھے اس سے اپنے کو دور لے جانا ہے. کوئی نگیٹو تھاٹ مائنڈ میں آ گیا، کوئی سیڈ تھاٹ مائنڈ میں آ گیا، کوئی بات پریشان کرنے لگی مائنڈ کو، تو جلدی سے میں جاتا ہوں اپنے گھر میں باہر. میرے گھر کے باہر ایک لمبی وہ ہے بارجا ہے، بالکنی، اس پر میں واک کرنے لگتا ہوں. اس میں پیڑ ہیں، پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. کیوں؟ تاکہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا میرا پروسیس جو ہے وہ نان اسٹاپ چلتا رہے، ڈسٹریکشن کا شکار ہو کر رک نہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ اس کے لیے مجھے ایک سپر فارمولا چاہیے، ایک ایسا پرنسپل جو ہر چیز سے اوپر ہو، ہر چیز سے اوپر، جہاں ہر چیز مینیمائز ہو جاتی ہو، ہر چیز سیکنڈری بن جاتی ہو. وہ ہے خدا. دا ٹروتھ ود دا کیپیٹل ٹی.
اب میں ایک قصہ یہاں میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے، اسے پھر دہراتا ہوں کیونکہ بہت اچھا وہ اسٹیٹ کرتا ہے میری بات کو. ایک شپ جو ہے، جب اسٹیم شپ کا زمانہ آ گیا تب کا قصہ ہے یہ، کہ ایک شپ چلا امریکہ سے افریقہ کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ بیچ میں اٹلانٹک اوشن ہے، تو وہ اٹلانٹک اوشن میں داخل ہوا. بیچ میں جب پہنچا تو اسٹارم آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ اسٹارم تو آتے رہتا ہے. اب جہاز اسٹارم میں گھر گیا. یہ قصہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بچے کا قصہ ہے. بچہ نیچر پر ہوتا ہے، کوئی پرورژن نہیں ہوتا. بڑا ہونے کے بعد انسان میں پرورژن آ جاتا ہے، لیکن بچہ نیچر پہ ہوتا ہے. وہ بچہ بہت اچھا ایگزامپل ہے اس بات کا. تو جہاز جو تھا وہ اسٹارم آ گیا، بہت زبردست. اس میں وہ جولٹ آنے لگا، ہلنے جلنے لگا، الٹ پلٹ یا ڈوب جائے گا. اس وقت ایک آدمی کہتا ہے کہ میں، اب جانتے ہیں کہ جہاز بہت بڑا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کی طرح تو ہوتا نہیں. ہوائی جہاز چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن سمندر کے جہاز بہت بڑے ہوتے ہیں. تو وہ آدمی ادھر سے ادھر وہ بھی بھاگ رہا تھا کہ دیکھیں کیا ہے حال لوگوں کا. تو ایک کارنر میں اس نے دیکھا کہ ایک بچی، ایک چھوٹی بچی، وہ ڈال سے کھیل رہی ہے، گڑیے سے کھیل رہی ہے. چھوٹی بچی، وہ کسی یورپین کیپٹن تھا، اس کی بچی تھی وہ. تو وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کو پتا ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کیا کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہمارا جہاز ڈوبنے والا ہے، ہم اسٹار میں پھنس گئے ہیں. وہ بچی جو ابھی نیچر پر تھی، نیچر پر اس کا پرورژن نہیں ہوا تھا، تو بہت ہی پیس کے ساتھ وہ بولتی ہے، یو نو the captain of this ship is my father. My father is the captain of this ship, and he is not going to let it sink. My father is captain of this ship, and he is not going to let it sink. میرا باپ کیپٹن ہے اس شپ کا، وہ اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. اب وہ چھوٹی بچی جو ہے، باپ کے ساتھ اس کا جو اس کی جو فیلنگ ہے، وہ ایک سپر فیلنگ ہے. وہ باپ کو ایک گویا کہ خدا کی طرح سمجھ رہی ہے کہ سب کچھ باپ کے ہاتھ میں ہے. اکثر چھوٹے بچے ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں اپنے باپ کو کہ باپ سب کچھ جانتا ہے، باپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اس جہاز کا کیپٹن میرا باپ ہے، وہ اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. تو یہ بچی نے جو بات کہی تھی، یعنی اپنی نیچر سے، وہی بڑا آدمی کہتا ہے اپنے کانشیسنیس سے. یعنی یہ چیز ہمارے لیے ایک ڈسکوری ہوتی ہے کہ میرا خدا میرے شپ کو ڈوبنے نہیں دے گا. یہ ہماری ڈسکوری ہوتی ہے. تو جو بات بچی نے کہی تھی اپنی نیچر سے کہی تھی، اسی بات کو آپ کو کہنا ہے اپنے سوچے سمجھے مائنڈ سے، اور ایک جو ڈسکوری آپ نے جو ایک سچائی ڈسکور کی ہے اس کو لے کر کہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنوکشن ہے، اس کنوکشن کے بغیر دنیا میں آدمی پیسفل طریقے سے نہیں رہ سکتا. ایک کنوکشن آدمی کو ہر کرائسس میں بچاتی ہے، ہر موقع پر اس کو ٹینشن سے بچاتی ہے، ہر موقع پر اس کو اسٹریس سے بچاتی ہے.
سب سے بڑا فارمولا ڈی اسٹریسنگ کا. آج کل آپ جانتے ہیں کہ ڈی اسٹریسنگ کا ایک پورا بزنس کھلا ہوا ہے. لوگ ڈی اسٹریسنگ کی بڑے بڑے آرگنائزیشن بنائے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں. اس سے کوئی ڈی اسٹریسنگ نہیں ہوتی. ڈی اسٹریسنگ کا سپر فارمولا ہے کنوکشن. خدا پہ کنوکشن. یہ کنوکشن کہ میں نے ٹروتھ کو پا لیا ہے, دا ٹروتھ ود دا کیپیٹل ٹی کو پا لیا ہے. ایک ایسا ٹروتھ جو سب سے اوپر ہے, سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ کنوکشن جو ہے یہ ڈی اسٹریسنگ کا سب سے بڑا فارمولا ہے. ہسٹری کے جتنے بہت ہی بیوٹیفل قسم کے ایونٹس ہیں وہ سب کنوکشن کے ایونٹس ہیں. یہ ساکریٹیز نے جب زہر کا پیالہ پی لیا, آپ جانتے ہیں کہ ساکریٹیز جو تھا بہت بڑا مائنڈ تھا, بہت بڑا فلاسفر تھا, بہت بڑا تھنکر تھا, بہت ہی ایکسٹراڈنری اس کے اندر کوالٹیز تھیں. بہت ہی پیسفل طریقے سے اس نے زہر کا پیالہ پی لیا, کیونکہ اس زمانے کا جو کنگ تھا, اس کنگ نے اس کو آرڈر دیا کہ تم کو یہ پینا ہے. مطلب اگر نہیں پیو گے تو گردن تلوار سے کٹے گی. تو بہت ہی پیسفلی اس نے زہر کے پیالے کو پی لیا, کیوں؟ اس کو کنوکشن تھا کہ یہ بادشاہ مجھ کو یعنی ورلڈلی سینس میں تو مجھے مجبور کر سکتا ہے کہ میں زہر کے پیالے پی لوں, لیکن اس کے بعد ایک اور فیوچر میرا ہے جہاں مجھے امرت ہی امرت میرے لیے ہے, جہاں میرے لیے جہاں ایسی دنیا جہاں مجھ سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا. یہ کنوکشن جو تھا اس کا, اس کنوکشن کی وجہ سے وہ بہت ہی پیسفل طریقے سے زہر کے پیالے پی لیا اس نے. ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کیا تھا ہاجرہ کا, جو 4000 سال پہلے عرب کے ڈیزرٹ میں جا کر بس گئی. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پرافٹ ابراہیم جو بہت بڑے پرافٹ تھے, بائبل میں بھی ان کا ذکر ہے, قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے, تو ان کو خدا نے کہا کہ دنیا میں بہت پرورژن آ گیا ہے, بہت زیادہ لوگ کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں اس میں, آئیڈل ورشپنگ میں, شرک میں. تو اتنی کنڈیشننگ ہو چکی ہے انسان کی کہ وہ اس کو سچائی کی روشنی اس کو دکھائی نہیں پڑتی. تو ایک ایسی جنریشن بناؤ جو ڈی کنڈیشن جنریشن ہو, کنڈیشننگ سے پاک ہو, تو وہ سٹی میں نہیں بنے گی. سٹی میں ماحول تھا کنڈیشننگ کا, جو پیدا ہوا اسی کنڈیشننگ شروع ہو گئی. تو ڈیزرٹ میں جاؤ جہاں اب کچھ بھی نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی سویلائزیشن نہیں, کوئی کلچر نہیں, کوئی سٹی نہیں, وہاں صرف نیچر ہی نیچر ہے. ڈیزرٹ ہے, آسمان ہے, سورج ہے, چاند ہے, ماؤنٹن ہے. تو وہ اپنی بیوی ہاجرہ کو لے گئے اپنے بچے اسماعیل کے ساتھ, ڈیزرٹ میں بسا دیا. تو ہاجرہ جو تھی جب ان کو وہاں بسا کر کے وہ جانے لگے تو پوچھا کہ آپ یہاں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ڈیزرٹ میں, ہے تو کچھ بھی نہیں, یہاں نہ پانی ہے, نہ انسان ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. تو ابراہیم بولے نہیں, انہوں نے پھر پوچھا. تو پھر ہاجرہ جو تھی انہوں نے کہا, اس لیڈی نے, کہ کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ اذن لا یضیعنا, کہ خدا ہم کو ویسٹ نہیں کرے گا. اب دیکھ یہ جو سینٹینس نکلا اس لیڈی کی زبان سے, میں تو ہاجرہ کو سپر لیڈی مانتا ہوں, فرسٹ لیڈی مانتا ہوں ان کو, پوری ہسٹری کی فرسٹ لیڈی.
پوری ہیومن ہسٹری کے فرسٹ لیڈی اگر کوئی ہے تو حاجرہ ہے. پوری ہیومن ہسٹری کے فرسٹ لیڈی. اب اس ڈیزرٹ میں کھڑے ہو کر کے وہ لیڈی نے کہا کہ پھر ہمیں خدا ضائع نہیں کرے گا, خدا ہمیں ویسٹ نہیں کرے گا. یہ کنوکشن تھا خدا کے ایگزسٹنس پر, ایگزسٹنس آف گاڈ پر کنوکشن کہ خدا ہے, خدا ایگزسٹ کر رہا ہے, خدا کے ہاتھ میں سارا پاور ہے. تو گاڈ آلمائٹی پر اتھا کنوکشن جو تھا ان کو, اس کی وجہ سے وہ کہہ سکیں کہ پھر ہمیں خدا ضائع نہیں کرے گا. اور واقعتاً آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جنریشن بنی, اس کی لمبی ہسٹری ہے. ایک جنریشن بنی جس کے لیے لکھا ہے وہ فلپ کے ہٹی نے اور کئی لوگوں نے کہ اس میں ایک ایک آدمی ہیرو تھا. کئی لوگوں نے لکھا ہے, ٹامس کارلائل نے, فلپ کے ہٹی نے, کہ جو لوگ بنے وہاں پر اس ڈیزرٹ میں, تو ان میں سے ایک آدمی ہیرو تھا. تو عربیہ جو ہے وہ نرسری آف ہیروز بن گئی. یہ ایک لیڈی کا یہ کنوکشن تھا, اس کا یہ اتنا بڑا رزلٹ نکلا کہ وہاں ایسے انوائرمنٹ میں لوگ بنے جہاں کوئی پرورژن نہیں تھا, کوئی کنڈیشننگ نہیں تھی, وہ نیچر ہی نیچر تھا. وہاں ایک ایک آدمی مسٹر نیچر تھا. میں جو قصہ بتایا آپ کو اس بچی کا, وہ بچی جو تھی نیچر پر تھی, اس لیے ایسا کہہ پائی وہ. اسی طرح سے عرب میں جو بنی, جو جنریشن بنی, ایک ایک آدمی مسٹر نیچر تھا اس میں. ایک ایک آدمی نیچر, ایک ایک آدمی مسٹر نیچر تھا. یہ جو لکھا اس میں ڈاکٹر وہ مائیکل ہارٹ نے, جو بک ان کی دا 100, اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اس طرح کی باتیں, جیسے ایم این رائے نے انڈیا میں لکھا, اور کئی لوگوں نے کہ محمد جو ریولوشن لائے وہ ہسٹری کا سب سے بڑا ریولوشن تھا. تو کیسے یہ پاسبل ہوا؟ وہ ہیروز جو بنے تھے وہاں پر, ان سے آپ کو ایک ٹیم مل گئی. وہ جو ہیروز بنے تھے اس ڈیزرٹ میں, اس سے آپ کو ایک ٹیم مل گئی. اس ٹیم کو لے کر کے آپ نے ایک ریولوشن برپا کیا. وہ ٹیم کیسے بنی تھی؟ وہ ایک لیڈی کے کنوکشن سے بنی تھی. وہ کہ ڈیزرٹ میں جا کر بس گئی, اور وہاں پر جو لوگ پیدا ہوئے تو سب لوگ وہاں آس پاس کوئی نیچر کے سوا کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر. ان کی جو ٹریننگ تھی, ان کا جو کچھ بھی تھا, وہ سب کچھ نیچر تھا بس. وہاں نہ کوئی کنڈیشننگ تھی, نہ کوئی پرورژن تھا, نہ کوئی کرپشن تھا. وہاں کے لوگ جو تھے جھوٹ بولنا جانتے ہی نہیں تھے. یہ ہسٹری میں آتا ہے کہ عرب لوگ جو تھے اس زمانے کے, میں آج کل کی بات نہیں کرتا ہوں, اس زمانے کے, وہ جانتے ہی نہیں تھے کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد نے کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں, آئی ایم دا پروفٹ آف گاڈ, یہ بہت ہی انوکھی بات ہے کہ ایک آدمی آتا ہے, یعنی اس ایک سے آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ کیسے تھے. وہ ایک آدمی آتا ہے, اس نے سنا تھا کہیں اپنے ٹرائب میں, وہ مکہ مدینہ سے باہر رہتا تھا, کہ ایک آدمی نکلا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں, آئی ایم دا پروفٹ آف گاڈ. اونٹ پر بیٹھ کر آتا ہے وہ. وہاں آپ جانتے ہیں کہ جو سواری تھی وہ اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی. آیا, اب ظاہر کئی دن کئی رات لگے ہوں گے اس کو. اب پہنچا, اب اونٹ پر بیٹھا بیٹھا پوچھتا ہے, وہاں پر مسجد نبی اس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پر آیا تھا وہ. بیٹھا بیٹھا پوچھتا ہے ایکم ابن عبد المطلب. کیسی عجیب بات ہے. وہ اونٹ کی پیٹھ پر ابھی ہے, اترا نہیں ہے وہ. وہیں سے کہتا ہے ایکم ابن عبد المطلب, تم میں سے کون ہے عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا.
عبد المطلب آپ کے دادا تھے، بہت ہی ویل نون آدمی تھے وہ. انہیں کو نام لے کر پوچھا اس نے، مطلب اس کا تم میں سے محمد کون ہے، مطلب اس کا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں. اب اس کو اونٹ پر بیٹھا بیٹھا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو قسم دلاتا ہوں اس خدا کی جس خدا کو سارے لوگ مانتے ہیں، اور اس خدا کی جس کو آپ مانتے ہیں. کیا خدا نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہم نام، یعنی ہاں ہاں. بس یہ کہنے پر وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. یہ کریکٹر تھا ان کا. وہ نہ جھوٹ بولتے تھے اور نہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ دوسرا آدمی جھوٹ بولے گا. اسی کو میں کہتا ہوں مسٹر نیچر. جیسے وہ بچی جو تھی اس کو بھی جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا. آج بھی آپ دیکھیے بچوں کو، آپ دیکھ لیجیے چھوٹے بچوں کو، کہیں بھی دیکھ لیجیے. ٹالسٹائی کا جو قصہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا آپ میں سے کئی لوگوں نے، کہ ٹالسٹائی نے بچوں کے بارے میں جو لکھی کہانی، بہت ہی بیوٹیفل کہانی. اس میں یہ دکھایا ہے کہ بچے کتنے انوسینس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ بولنا بھی کوئی چیز ہے. اس ڈیزرٹ میں جو جنریشن بنی تھی وہ مسٹر نیچر تھا میں سے ہر ایک آدمی. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. تو وہ آدمی جب اونٹ پر بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ کیا تم ہو محمد؟ آپ کہتے ہیں کہ ہاں. تو پوچھتا ہے کیا خدا نے تم کو پیغمبر بنایا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں. تو بس مان لیتا ہے وہ. یہ لوگ ہیں، یہ کیسے بنے؟ یہ ایک لیڈی کی کنوکشن نے یہ 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 جنریشن بنائی. کہ ہاجرہ جو تھی 4000 سال پہلے، آپ جانتے ہیں کہ جہاں آج مکہ ہے وہاں 4000 سال پہلے صرف ڈیزرٹ تھا، صرف ڈیزرٹ. ہر طرف ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ تھا. وہاں پر نہ کوئی پانی، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی ایگریکلچر، نہ کوئی ہارٹیکلچر، کچھ بھی نہیں. تو اس لیڈی نے جب یہ کہا کہ جو خدا نے ایسا کہا ہے کہ ہاں یہاں بسو تم جا کر کے وہاں، تو پھر خدا میرا ساتھ دے گا. تو واقعتاً جو پہلا جو میریکل ہوا وہ ہے کہ وہاں زمزم نکل آیا، پانی کا چشمہ. مکہ میں 4000 سال پہلے جب کہ ہاجرہ وہاں بسی تھی تو زمین کے اندر سے ایک چشمہ نکل آیا. آپ جانتے ہیں پانی کی زمین کے نیچے ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، یہاں بھی پانی ہے زمین کے نیچے. تو خدا کے حکم سے وہ اندر کا پانی کا ایک چشمہ بہہ پڑا باہر. آج تک وہ پانی دے رہا ہے، آج تک وہ چشمہ سوکھا نہیں. رات دن میں وہاں گیا ہوں 2 بار. رات دن وہاں پر بھیڑ لگی رہتی ہے وہاں زمزم کے، اور سینکڑوں ہزاروں نلے ہیں، اس میں پانی سپلائی ہوتا ہے. لوگ وہاں وضو کرتے ہیں، لوگ نہاتے ہیں، لوگ پیتے ہیں، لوگ اس میں بوتلوں میں لے آتے ہیں، ٹن میں بھر بھر کر لے آتے ہیں. اب وہ ختم نہیں ہوتا. تو اس کا جو جہاں آخری سرا جہاں ملتا ہے وہ کنوکشن. آپ سوچیے کہ اگر یہ کنوکشن نہ ہوتا تو اس ڈیزرٹ میں کبھی بچ سکتا ہے؟ آپ تجربہ کر لیجیے آج کسی انسان کو ڈیزرٹ پہ لے جائیے، ڈیزرٹ میں کہے کہ بسو یہاں پر، اگر کنوکشن نہیں ہے تو کبھی وہاں نہیں ٹھہرے گا، بھاگے گا وہاں سے وہ. تو کسی بڑے وہ جو ایک مثل ہے، کہ there is a woman at the beginning of all great things. There is a woman at the beginning of all great things. ہر بڑی چیز کے پیچھے ایک وومن ہے.
میں یہ کہوں گا کہ ہر بڑی چیز کے پیچھے کنوکشن ہے. دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگ کو میں تھوڑا سا بدل کہوں گا کہ ہر بڑی واقعے کے پیچھے، ہر بڑے ایونٹ کے پیچھے ایک کنوکشن ہے. جس کے اندر زیادہ کنوکشن ہوگا وہی کوئی بڑا کام کرے گا. تو دیکھیے کنوکشن کسی یعنی بناوٹی بات میں ہو سکتا ہے. ایک ریئل سورس آف کنوکشن ہونا چاہیے، ریئل سورس آف کنوکشن جس میں اسپرٹ نہ ہو سکتا ہو. دو چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھیے. ایک تو وہ ریئل سورس ہو، دوسرا کوئی اسپرٹ نہ ہو سکتا ہو اس میں. جب کئی سورس آف کنوکشن بنے تو پھر کنوکشن کمزور ہو گیا. کنوکشن کمزور. جہاں بھی آپ نے ایسا کیا کہ کنوکشن کے سورس کئی بنا دیا آپ، تو وہ کنوکشن کی ویکننگ ہو گئی. ایک چاہیے، ایک سنگل سورس، تب سپر کنوکشن آتا ہے. اور پھر وہ ریئل ہو، وہ بناوٹی نہ ہو، ایک ریئل کنوکشن. تو خدا کا عقیدہ یہی کنوکشن دیتا ہے ہم کو. خدا ایک ریئل پرسنالٹی ہے، خدا کا ایک ریئل ایگزسٹنس ہے، اور وہ آل پاورفل ہے. تو یہ ہے ونڈس آف ٹروتھ کا معاملہ. اب میں آپ کو ایک اور قصہ عرض کروں. آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ محمد جو ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے 570 AD میں، اور وہیں پر آپ کو خدا نے پرافٹ بنایا 610 AD میں. وہ آپ کا وطن تھا، لیکن وہ لوگ تھے سب کے سب بتوں کو پوجنے والے، آئیڈل ورشپرس. آپ ونس آف گاڈ کی بات کرتے تھے، یعنی آپ توحید کی بات کرتے تھے، اور وہ لوگ شرک پر تھے وہ لوگ. تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ ہمارے مذہب کو یہ ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو بہت ستایا، یہاں تک کہ آپ کو مارنے کا انہوں نے نرنے لے لیا. اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں، کیونکہ مدینے میں آپ کا اسسمنٹ یہ تھا کہ مدینے میں زیادہ اسکوپ ہے میرے مشن کے لیے. تو جب آپ نکلے مکہ سے، رات کے وقت نکلے اور سیدھے مدینہ نہیں گئے، بلکہ رات کو چل کر کے وہ آپ ایک ماؤنٹین تھا سور، اس کے کیو میں آپ چھپ گئے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ لوگ نکلیں گے آپ کی سرچ کے لیے. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اگر کہیں بھی آگے سیٹل ہو جائیں گے تو پھر وہاں پہ ہمیں پرابلم کریٹ کریں گے وہاں پر ہمارے لیے. تو ان کا یہ ڈیسیژن تھا کہ آپ کو مار ڈالیں. تو راستے میں ماریں گے، وہ مکے میں نہیں مار سکے تو پھر راستے میں آ کر ماریں گے. آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر 2 آدمی تھے، کیو میں آپ چھپے ہوئے تھے. تو مکہ والے جو تھے وہ تلوار لے کر وہاں پہنچ گئے، ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ادھر ادھر جو چروائے ہوا کرتے تھے موسٹلی، تو ان سے پتہ کرتے تھے لوگ. ادھر سے کوئی آدمی گزرا ہے تو چروائے بتاتے تھے کہ ایسے 2 آدمی گزرے ہیں. اس طریقے سے وہ پتہ کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے وہ، تو آپ کیو میں تھے، آپ غار میں، اور اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں تلوار لے کر کے کئی لوگ. تو آپ کے ساتھی تھے ابو بکر، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہاں بھی آ گئے، وہ تو یہاں بھی آ گئے.
ظاہر ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھے، سوائے 2 آدمی تھے آپ لوگ بس. اور وہ جو ہے کئی لوگ تھے ہتھیار کے ساتھ تھے وہ لوگ. تو آپ ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ تو یہاں بھی آ گئے. اس وقت آپ نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ بہت ہی پیسفل وے میں کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. یعنی یہ آپ غور کیجیے کہ پوری ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاید کوئی نہیں کر سکا، اتنا اتنا بڑا. یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان 2 کے بارے میں جن کے ساتھ ان کا تیسرا خدا ہو. اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان 2 کے بارے میں جن کے ساتھ ان کا تیسرا خدا ہو. اب یہ کنوکشن جو تھا وہ آپ کو بچائے ہوئے تھا. یہ کنوکشن چنانچہ آپ کو کچھ نہیں ہوا اور آپ پہنچ گئے مدینہ. اور مدینے میں سے آپ جانتے ہیں کہ نئی ہسٹری شروع ہوئی اسلام کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مینینس آف ریئلٹی یا کئی سچائیوں کا جو تصور ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں کوئی پریکٹیکل ویلیو اس کی کچھ بھی نہیں ہے. فلسافیکل ویلیو ہے بس. بہت چیزیں ایسی ہیں جو فلسافیکل ویلیو اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کو کوئی وہ نہیں ہوتی. اور یہ وننس آف ٹروتھ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر ہم کو وہ ہماری سورس آف کنوکشن بنتا ہے، اس پر ہم اسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس لیے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ مینینس آف ٹروتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ فلسفیکلی بیوٹیفل لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن اس کی پریکٹیکل ویلو نہیں ہے. میں یہی مانتا ہوں کہ خدا ایک ہے، صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے. کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کچھ نہیں. اور ساری طاقتیں ایک خدا کے پاس ہیں. گاڈ جو ہے المائٹی ہے. گاڈ ہی نے سارے سنسار کو کریٹ کیا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، وہی اس کا سسٹینر ہے. ایوری مومنٹ وہ ہمارا مددگار ہے، ایوری مومنٹ. یہ ہے میری بات کا خلاصہ کہ خدا ایک ہے، ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی سب سے بڑا سورس آف کنوکشن ہے ہر انسان کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. اب جو کوشچن کا ریسرچ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بار جب آپ کلاس میں آئیں تو ہر بار آپ یہ سوچیں کہ آج مجھ کو ٹیک اوے کیا ملا. یعنی یہاں سے کوئی ایک بات ضرور لے کر جائیں آپ. ایک بات جیسے کل میرے پاس 3 آدمی آئے، وہ پڑھے لکھے تھے، وہ کسی پروگرام سے لوٹے تھے، کوئی ان کے پاس ٹیک اوے نہیں تھا. تو میں آپ کو یہ ایک بتاتا ہوں میتھڈ کہ ٹیک اوے کا طریقہ کیا ہے. جیسے آج جو باتیں آپ نے سنی اس کا ٹیک اوے یہ ہے میرے نزدیک کہ آپ کوئی پوچھا آپ سے کہ آج کے کلاس میں تو وہ کیا ملا، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ ملا کہ ویل نون سیئنگ جو ہے کہ دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس.
تو یہ زیادہ بیٹر وے میں یہ سینگ اس طرح سے ہے کہ دیر از اے کنوکشن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس. دیر از اے کنوکشن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس. تو کنوکشن جو ہے ہر ایک آدمی کے لیے سب سے بڑا سورس، سب سے بڑا اسٹ ہے. کنوکشن ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کنوکشن نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آج کا ٹیک اوے میں دیکھ یہ ہے کہ دیر از اے کنوکشن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس. This question is from Aisha. Maulana, how should we thank God? میں کہوں گا دل سے. منہ سے بولتے رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، تو میں اس کو خدا کا شکر ادا کرنا نہیں سمجھتا. اس لیے کہ صحابہ کے ہم نہیں دیکھتے یہ کہ بار بار الحمدللہ کہتے ہوں وہ، جیسے کہ آج کل ہے. آج کل تو یہ ہے کہ آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی؟ الحمدللہ میں فلاں مسجد جا کے پڑھا. کوئی پوچھے گا آج آپ کو قرآن کی تلاوت کی؟ الحمدللہ آج میں قرآن کی تلاوت کی. ارے بات بات پر الحمدللہ. بزنس کے بارے میں پوچھے کہ آج کا بزنس کیسا تھا؟ الحمدللہ آج بہت اچھا بزنس تھا. آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ اس کا ایڈمیشن سینٹ کولمبس میں ہو گیا ہے. میں اس کو الحمدللہ نہیں سمجھتا، اس کو لپ سروس سمجھتا ہوں. الحمدللہ ایک اسپرٹ ہے، ایک اسٹارم ہے جو آدمی کے دل میں آتا ہے. زبان سے بھی ادا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زبان سے ادا نہیں ہوگا، لیکن وہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ ایک اور ہی چیز ہوتا ہے. وہ ایک اور ہی چیز ہوتا ہے. یہ جو الحمدللہ کہتے رہتے ہیں آج کل لوگ، ہر بات میں الحمدللہ، ہر بات میں الحمدللہ. یہاں تک کہ لوگ بریانی کھائیں گے، الحمدللہ بڑی اچھی بریانی ہے آج کی. یہ سب لپ سروس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ شکر یہ ہے کہ آپ کو سچ مچ احساس ہو خدا کی بلیسنگ کا، سچ مچ احساس ہو کہ کتنی بڑی بلیسنگ خدا کی ہے. ابھی دیکھیے ایک لیٹسٹ ڈسکوری یہ ہوئی کہ ایک بہت بڑی گلیکسی ابھی ڈسکور ہوئی ہے. یعنی اتنی بڑی یونیورس پہلے سے تھی جس کو ہم ابھی تک ہم اس کو ناپ نہیں سکے. اب ایک نئی گلیکسی. آپ جانتے ہیں گلیکسی بہت ہی بڑی دنیا ہوتی ہے. ہماری زمین اس کے مقابلے میں تو یعنی کسی گنتی میں نہیں آتی. بلین زمینیں بھی کم ہیں اس کے لیے. تو اتنی گریٹنیس جو خدا کی ہے، اور پھر سب کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے. ابھی میں ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام آ رہا تھا، تو یہ لوگ جو اسپیس میں جاتے ہیں ان کو بہت عجیب ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنی ساری کہکشائیں ہیں، اتنی زیادہ اسٹارس ہیں، پلینٹس ہیں، سولر سسٹم ہے، لیکن ہر طرف لائف لیس ورلڈ ہے. کہیں بھی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کہیں، سوائے یا تو آگ ہے یا پتھر سمجھ. پلینٹس کیا ہیں؟ وہ پتھر ہیں. اسٹارس کیا ہیں؟ آگ ہیں. اور اس کا کچھ نہیں. صرف زمین جو ہے، چھوٹی سی زمین، یہ پلانٹ ارتھ، یہیں پر سب کچھ ہے. تو اس نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ رائٹ مٹیریلس ایٹ رائٹ پلیس. یہ ساری چیزیں، یعنی آکسیجن ہے، واٹر ہے، سن لائٹ ہے، اور بلین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں زندہ ہیں، اور سب کچھ انسان کے لیے. جہاں انسان ہے وہیں یہ ساری چیزیں ہیں، جہاں انسان نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسی انوکھی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ساری یونیورس میں جو چیزیں نہیں خدا نے پرووائڈ کی وہ میرے لیے پرووائڈ کی ہیں. بس میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ صرف یہی پاسبل ہے، کہیں اور نہیں پاسبل ہے. آپ چاند پر ایسا نہیں کر سکتے آپ بولیں تو کوئی سنے، کیونکہ وہاں ایئر نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ساری یونیورس میں کہیں یہ فنامنا نہیں ہے ایک آدمی بولے دوسرا آدمی سنے.
تو آپ کو اتنا بڑا تھرل آئے گا کہ آپ بالکل زبان بند ہو جائے گی. یاد رکھیے, وہ شکر ابلے گا اندر سے کہ زبان بند ہو جائے گی, زبان گنگ ہو جائے گی. آپ سوچئے یہ بات جو ہے کہ ہم بول رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, یہ اتنا ریئر فنامنا ہے کہ پورے یونیورس میں کہیں بھی نہیں ہے, کسی گلیکسی میں نہیں, کسی سولر سسٹم میں نہیں, کسی پلینٹ میں نہیں, کیونکہ کہیں ایئر نہیں ہے. ایئر نہ ہو تو میری بات نہیں سنیں گے آپ. آپ اسی ایک بات کو اگر سوچیں آپ کہ کیسا انوکھا بلیسنگ ہے خدا کی کہ میں بول رہا ہوں دوسرا آدمی سن رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور بلین بلین چیزیں ہیں, کان کی بناوٹ, زبان کی بناوٹ, دماغ کا سوچنا, وہ سب تو ہے ہی اپنی جگہ پر. تو شکر جو ہے وہ تو ایک سمندر کی طرح ابلتا ہے آدمی کے اندر. سمندر ایک اسٹار مارتا ہے. سمندر کے اسٹار کو آپ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ آپ سمندر کا اسٹارم جو ہے وہ آپ اس کو کسی ورڈ میں بیان کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے, آپ کے دل میں آتا ہے, آپ کے پرسنالٹی میں آتا ہے. اب وہ جیسے کوئی ابل پڑے تو کچھ شبد بھی نکل پڑتے ہیں آپ کی زبان سے. اصل شکر جو ہے وہ ایک اسٹارم ہے جو انسان کے سینے میں پیدا ہوتا ہے. وہ ہے تب تو شکر ہے, نہیں تو شکر نہیں ہے. This question is from Razia. You said that people wrongly judge truth with respect to social criteria. Please elaborate more on this statement. اب جیسے ایک فلاسفر نے لکھا ہے کہ جو گریٹسٹ گڈ ہے وہی ٹروتھ ہے. اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ جس چیز سے فائدہ پہنچے وہی ٹروتھ ہے. اب یہ ایبسرڈ بات ہے, یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. یعنی ٹروتھ ایک ایبسلوٹ چیز ہے. سوسائٹی ایبسلوٹ نہیں ہے. سوسائٹی ایبسلوٹ چیز نہیں ہے. تو کسی ایسی چیز سے جو خود ایبسلوٹ نہیں ہے اس کو آپ کیسے کرائٹیریا بنا سکتے ہیں ایسی چیز کو جج کرنے کا جو ایبسلوٹ ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. سوسائٹی تو ایک لمیٹڈ چیز کا نام ہے, اور ٹروتھ ایک یونیورسل چیز ہے, یونیورسل چیز ہے. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ سوسائٹی کبھی بھی کرائٹیریا بن سکتی ہے کسی ٹروتھ کو جج کرنے کا. ٹروتھ ایبسلوٹ چیز ہے اور یونیورسل تھنکنگ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جج کرنے کے لیے. This question is from Mrs. Saral Jingran. While your emphasis is perfectly true, Aryan religions do not preach manyness of truth, but the truth is one. Learned men speak it by many names. دیکھیے یہ اتنا سمپل نہیں ہے معاملہ, میں جانتا ہوں. اصل میں یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ مارزم کا کانسیپٹ اور مونوتھیزم کا کانسیپٹ. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ دراصل ان کا ٹروتھ کا کانسیپٹ ہی دوسرا ہے. وہ ٹروتھ کو کوئی اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. یعنی جیسے گاڈ کا جو کانسیپٹ ان کا ہے, ان کا گاڈ ایک پرویڈنگ اسپرٹ ہے, کوئی بینگ نہیں ہے. وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. یعنی ان کے یہاں بیسیکلی وہ خدا جو ہے وہ ایک پرویڈنگ اسپرٹ ہے. تو ٹروتھ بھی کوئی ایبسلوٹ چیز نہیں ہے ان کے یہاں. جب ٹروتھ کا آپ ایبسلوٹ نہ مانے تو آپ یہی کہیں گے. میری اسٹڈی کے مطابق صرف پرافٹ ہی یہ بتا سکتے ہیں, یعنی آتھینٹک سورس جو ہے پرافٹ کا سورس ہے, اور دوسرے لوگ جو بولتے ہیں وہ کوئی آتھینٹک سورس نہیں ہے. جن کو آپ ریفر کر رہی ہیں ان کو میں آتھینٹک سورس نہیں مانتا. ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا اس معاملے میں سوائے پرافٹ کے. کیونکہ میرے نزدیک وہ بولتے ہیں کہاں سے, اپنے آتما سے بولتے ہیں. آپ کی آتما جو ہے وہ کوئی آتھینٹک سورس نہیں ہے. اور پرافٹ بولتے ہیں گاڈ کی طرف سے. ان کے پاس کوئی ورڈ آف گاڈ نہیں ہوتا ہے, اپنی آتما میری بول رہی, ایسا وہ کہتے ہیں. وہ تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میرے نزدیک گاڈ کا وہ کانسیپٹ جس میں گاڈ پرویڈنگ اسپرٹ ہوتا ہے اور خدا کوئی اس کا
انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں ہوتا ہے. وہ بالکل نہیں، وہ اس کو وہ میں نہیں مانتا اس کو. وہ کوئی سائنٹیفک کانسیپٹ نہیں ہے، وہ ایک پیور فلاسفی ہے، وہ پیور فلاسفی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف پروفٹ ہی کو رائٹ ہے کہ وہ بولے کہ سچائی کیا ہے. دوسرے لوگ جو بولتے ہیں تو ان کو بولنے کو رائٹ نہیں ہے. ان کو ریفر کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹروتھ کا کانسیپٹ یہ ہے. میری اسٹڈی کے مطابق یہ میری اسٹڈی ہے. This question is from Shakil. Please tell us something about zakat. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی. یہ آیت آئی ہے زراعت کے بارے میں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرنسپل اس میں بتایا گیا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، یعنی جو تم نے کمایا ہے اس میں خدا کا ایک حق ہے. کیونکہ خدا کا جو انفراسٹرکچر ہے یہاں وہ نہ تمہیں وہ نہ ملا ہو، خدا کا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ تمہیں نہ ملا ہو، تو اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی خدا اگر لائٹ واپس لے لے، سورج کی لائٹ نہ پہنچے زمین تک، تو آپ کیسے کمائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو خدا کا ایک حق ہے آپ کی کمائی میں. اب قرآن کے مطابق اس کی ایک منیمم ہے، ایک میکسیمم ہے. منیمم یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے 2.5% دیں، 2.5%. اور میکسیمم یہ ہے کہ نیڈ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب دے دیں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو منیمم ہے 2.5% دینا. کمائی کا مطلب سال کے آخر میں جو کہتے ہیں حولان حول، سال کے آخر میں جو آپ کے پاس ہے اس میں سے 2.5%. اور میکسیمم یہ ہے کہ اپنی نیڈ جو ہے، بیسک نیڈ کے بعد جو کچھ ہے وہ سب آپ خدا کے راستے میں دے دیں. یہ دو کانسیپٹ ہیں. This question is from Mr. SSA Zaidi. According to a hadith, Allah loves his banda more than the love of 70 mothers. But many of these people are in trouble today. Why is it that Allah is not doing anything to free them from that trouble? دیکھیے یہ تو ایک مت ہے. جو ٹربل میں ہے وہی زیادہ بلیسنگ میں ہے، اور جو افلوئنس میں ہے وہ سب زیادہ بری حالت میں ہے. آپ نے شاید لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کی ہیں، مجھ کو لے چلیے آپ کسی بھی رچ آدمی کے پاس، یہ دلی میں، اور میں بتاؤں گا آپ کو اسٹپٹ ہے، وہ بالکل اسٹپٹ. ہر رچ آدمی اسٹپٹ ہے. کیوں؟ زندگی کا چیلنج اسے نہیں سہا. زندگی ایک چیلنج ہے، چیلنج کے بغیر آپ کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. جو رچ ہیں جو لوگ، وہ چیلنج سے دور صوفہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، خالی شراب پی کر کے مگن ہو رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا جو لاس ان کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ان کا رک جاتا ہے. اس کا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ افلوئنس گھرانے میں سے کوئی ڈاکٹر عبدالکلام نکلا جس نے انڈیا کو ایٹمک انرجی دی ہو. مجھے بتائیے، انڈیا میں کروڑوں لکھپتی کروڑپتی ہیں، ایک سے ایک افلوئنس لوگ ہیں. کسی افلوئنس گھرانے میں سے کوئی نکلا جس نے کوئی بڑی سائنٹیفک تھیوری دی ہو. رمن نے غریب گھرانے میں پیدا ہوا جس کو نوبل پرائز ملا تھا. کھرانا ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا جس کو نوبل پرائز ملا تھا. عبدالکلام ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے جنہوں نے انڈیا کو ایٹمک انرجی دی. یہ تو ایک کہی ہوئی بات، ایک چلی ہوئی بات ہے، مت ہے. سب سے زیادہ بلیسڈ لوگ وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں میں ہیں، جو سفرنگ میں ہیں، جن کو ٹربل پیش آتا ہے. کیوں؟ یہ مائنڈ ہمارا ہے، مائنڈ کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. ایک رشین سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ مائنڈ کے اندر جو پارٹیکل ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں وہ اتنے ایک انڈیویجول برین میں ہوتے ہیں، لیکن سب ڈارمنٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں. ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی ٹربل ہی تو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو. جن کی زندگی میں پرابلم پیش آتا ہے،
جن کی زندگی میں ٹربل پیش آتا ہے، انہیں کو یہ بلیسنگ ملتی ہے کہ ان کے مائنڈ کے جو کیپیسٹی ہے وہ جاگے، اویکننگ آئے ان کی کیپیسٹی، ان کے مائنڈ میں. تو جو لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he was born with a silver spoon in his mouth، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بدقسمت لوگ ہیں وہ. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو مصیبتوں میں پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ تو ایک متھ ہے جس کو آپ لوگ دہراتے رہتے ہیں، ایک متھ ہے. پوری ہسٹری میں آپ جانچیے تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب کے سب غریب فیملی میں پیدا ہوئے تھے. کوئی بھی رچ آدمی کوئی بڑا سائنٹسٹ نہیں بنا، کوئی بڑا فلاسفر نہیں بنا، کوئی بڑا تھنکر نہیں بنا. یہ تو ایک متھ ہے بس، میں تو اس کو متھ سمجھتا ہوں. This question is from Idris. Is it okay to use alcohol-based aftershave lotion? ہاں Is it okay to use alcohol-based aftershave lotion? بھئی شیو کیوں کریں گے آپ؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، نیچر کی بلیسنگ ہے یہ. اس میں دیکھیے، اس میں مینلینس ہے، اس میں سنسیئرٹی ہے، اس میں سیریسنس ہے. آپ اس کو شیو کیوں کرتے ہیں؟ آپ بتائیے. یہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. کارل مارکس سب سے زیادہ خلاف تھا مذہب کے، لیکن آپ اس کی داڑھی دیکھیے کتنی اچھی داڑھی ہوتی، مجھ سے اچھی داڑھی اس کی ہے کارل مارکس کی، بہت ہی بیوٹیفل داڑھی. تو داڑھی تو اپنی ڈگنیٹی کو بڑھاتی ہے، آپ اس کو شیو کو کرتے ہیں. داڑھی آپ کی ڈگنیٹی کو بڑھاتی ہے. یہ تو کنزیومرزم ہے، جو یہ سارا آفٹر شیو اور یہ سب، یہ تو کنزیومرزم ہے. یہ میں تو اس کو نہیں مانتا. یہ آپ کی مینلینس کی پہچان ہے، آپ کی ڈگنیٹی بڑھاتی ہے، یہ آپ کو سنسیئرٹی دیتی ہے. تو بہت ہی بڑی چیز ہے داڑھی. آپ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی اگانے کی کوشش کریں، کبھی نہیں اگا پائیں گے. تب پتہ چلے گا آپ کی داڑھی کیا چیز ہے. عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. آپ ذرا کوشش تو کیجیے آپ داڑھی اگانے کی ان کے چہرے پر. یہ تو بلین روپے بھی نہیں بنا سکتے آپ داڑھی. یہ تو نیچر کی بلیسنگ ہے، اس کو کاٹ کے پھینکتے ہیں آپ. اس لیے میں اس کو ڈگنیٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ڈگنیٹی بڑھاتی ہے داڑھی. جی ہاں، یہ کوئی یہ آفٹر شیو وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کنزیومرزم ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. This question is from Amik Ahmed. How to unite Muslims in India like Shia-Sunni conflict? یونٹی کا یہ مطلب ہی غلط ہے جو آپ لے رہے ہیں. یونٹی جو ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یاد رکھیے. یہ بھی ایک متھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یونٹی کبھی نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے. ایک ہی فارمولا ہے، لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری، بس، اور کوئی دوسرا فارمولا نہیں. کیونکہ یونیفارمٹی نیچر میں نہیں ہے. ایک اسکالر نے بہت صحیح کہا کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی. اب جب نیچر ہی میں یونیفارمٹی نہ ہو تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈفرینسز جو ہے بہت ہی، یہ بھی ایک بلیسنگ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈائلاگ آتا ہے، ایکسچینج آتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو تو آپ ڈائلاگ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک متھ ہے. جو چیز ایول ہے وہ ڈفرینس نہیں ہے، وہ ہے ایکسٹریمزم. یاد رکھیے، ایک ہے ڈفرینس، ایک ہے ایکسٹریمزم. تو ڈفرینس ایک بہت بلیسنگ ہے، بہت بڑی، کیونکہ وداؤٹ ڈفرینس دیر از نو ڈائلاگ، نو ایکسچینج آف تھاٹ اینڈ نو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. جو بری ہے وہ ایکسٹریمزم ہے. کسی معاملے میں آپ ایکسٹریمسٹ بن جائے تو وہی برا ہے. کہ ڈفرینس ہے تو وہ آدمی غلط ہے، ڈفرینس ہے تو اس کو مارو، ڈفرینس ہے تو اس کو ٹالریٹ مت کرو. تو جب آپ ڈفرینس کو اس حد تک لے جائیں تو وہ بری چیز ہے. ورنہ اختلاف یا ڈفرینس جو ہے وہ تو بہت اچھی چیز ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ،
ہمارے محدثین اس پر کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس میں ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح حدیث ہے. اختلاف کے معنی کیا ہے؟ ڈفرینس. میری امت کا ڈفرینس میری امت کی بلیسنگ ہے، کیونکہ ڈفرینس کی وجہ سے لوگوں میں ایکسچینج ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، سوچیں گے، اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس نان اسٹاپ چلتا رہے گا. یہ مطلب ہے اس کا. میں ابھی ایسی یونٹی کو میں نہیں چاہتا انسان کے اندر، میں ڈس یونٹی کو چاہتا ہوں. جسے جینڈر ایکولیٹی، یہ بھی ایک متھ ہے. میں کہتا ہوں جینڈر ان ایکولیٹی زیادہ نیچرل ہے. اگر جینڈر ایکولیٹی ہوگی تو یونیفارمٹی آ جائے گی، تو سب کیا کریں گے؟ اچھا اچھا کپڑا پہن کے بیٹھے رہیں گے. لوگ ویلو نہیں جانتے ایکسچینج کی، ڈسکشن کی، ڈائلاگ کی ویلو نہیں جانتے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. میں تو یہی سمجھا ہوں اپنے ایکسپیرئنس سے. This question is from Priya. Maulana, don't you think that problems and crises are opportunities for us to grow spiritually? Please comment. بہت اچھا ہے، بالکل صحیح بات کہی آپ نے. ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی rather than اے پرابلم. یہ سب چیزیں جو ہیں اگر نہ ہو تو زندگی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو. میں اپنی جو لائف لکھنا چاہتا ہوں تو میری لائف ساری کی ساری پرابلم سے بھری ہوئی ہے، کرائسس سے بھری ہوئی ہے، ٹربل سے بھری ہوئی ہے. پوری لائف میں انشاءاللہ اس میں دکھاؤں گا کس طرح سے اس سے مجھے یعنی اس میں مجھے فوڈ ملا، کس طرح اس سے مجھے ڈیولپمنٹ کا یعنی بنا اس سے میرے لیے. میری بات نہیں ہے، کسی بھی لوگوں کی لائف ہے ان کو پڑھیے آپ، تو آپ پائیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں پرابلم ہی نے انہیں بڑا بنایا. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ پرابلم سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، آپ کے جو پارٹیکلس ہیں وہ جاگتے ہیں. جو لوگ یعنی فلاسفرس میں یہ بھی ایک رجحان ہے، ریفارمرس میں خاص طور پر، گھما پھرا کر ایسا کریں کہ ڈفرینسز نہ رہیں. یہ بھی نظریہ جو ہے، جو سچائی کئی ہے، یہ بھی اسی لیے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈفرینس ختم ہو تو لوگ مل جل کر رہیں گے. ڈفرینس وہ ختم ہو تو ڈیڈ ہو کر رہیں گے. وہ جہاں ڈفرینس نہیں ہوگا وہاں ڈیتھ ہوگی. وہ یہ اس کے پیچھے جو اس کی فلاسفی ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ڈفرینسز نہ ہو تو لوگ مل جل کر رہیں. مل جل کر رہنے کا راز میوچل ریسپیکٹ ہے. میوچل ریسپیکٹ ہے کہ آپ یہ یعنی میرا فارمولا ہے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. لوگوں کا فارمولا کیا ہے؟ میوچل ریکگنیشن. میرا فارمولا ہے میوچل ریسپیکٹ. I don't believe in mutual recognition. I believe in mutual respect. This is my formula. تو یہ سارے ریفارمرس یہ کوشش کرتے رہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے ایکوٹی لائیں، ڈفرینس کو ختم کریں. مارکس بھی یہی چاہتا تھا، سب یہی چاہتے ہیں. یہ تو آپ ڈیتھ لا رہے ہیں، ڈیتھ. صرف ایک ہی چیز بری ہے زندگی میں، وہ انٹالرنس، ہیٹ، انٹالرنس، وائلنس. بس سوسائٹی سے صرف ایک ہی چیز ختم کیجیے، وہ ہے انٹالرنس. ہیٹ، انٹالرنس، وائلنس، اس کو ختم کیجیے، باقی سب جو ہے بالکل ٹھیک ہے میرے نزدیک. This question is from Shahbaz Nadvi. Muslims all over the world is a troubled community, but as a whole, their intellectual development has been stopped. Why is it so? وہ ٹربل کریٹر کمیونٹی ہیں. وہ صحیح یہ کہا جائے گا کہ پرابلم کریٹر بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اسلام آباد میں ایک بہت ہی مسجد تھی، بہت بڑی. اب وہاں کیا بم اور گن لا کے رکھ دیا. اب لڑائی شروع ہو گئی وہاں پر. ابھی وہاں پر آپ ایجوکیشن چلاتے، خوب لوگوں کو پڑھاتے، خوب ٹرین کرتے لوگوں کو،
تو مسلمان جو ہیں وہ تو نیگیٹو سینس میں یعنی وہ ہیں، ہر چیز کو نیگیٹو سینس میں لیے ہوئے ہیں. وہ فارمولا یہاں اپلائی نہیں ہوتا ہے، وہ فارمولا یہاں اپلائی نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلم ریفارمر میں اکیلا ہوں یہ مسلمانوں کو یہ فارمولا دے رہا ہوں کہ جو تمہارے پرابلم ہیں وہ تمہارے لیے اپرچونیٹیز ہیں. سارے ریفارمرز 200 سال سے، یاد رکھیے، لڑائی سکھا رہے ہیں. پرابلم سے لڑو، پرابلم کو ختم کرو. ہر جگہ، کشمیر میں یہ ہوا، پیلسٹائن میں یہ ہوا، آج کل فلپائن میں یہ ہو رہا ہے. سارے مسلم ورلڈ میں ٹکراؤ. آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ پہلے مسلمان لڑتے تھے کولونیل پاورز سے، اب لڑ رہے ہیں آپ اپنے ہی رولر سے، اپنے رولر سے. جس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل، لیٹسٹ ایگزامپل تھا پاکستان میں. کہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ ویسٹرن پاورز ہیں. یہ مسلم جو تھے سارے مسلم ون ٹو آل، ویسٹرن پاور جو ہے ہمارے انیمی ہیں، ان سے لڑو، ان سے لڑو. لڑنے میں کچھ پا نہیں سکے، کچھ اچیو نہیں کیا انہوں نے. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ کہیں وہ بم مار رہے ہیں، جیسے کہ وہ گلیسگو میں بم مارنے جا رہے تھے، اٹلی میں بم مار دیا. اور ایک ان کی جو اب جو تھنکنگ ان کے اندر ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے رولرس ہیں وہ ان کے ایجنٹ ہیں، ویسٹرن پاورز کے ایجنٹ ہیں، اب ان کو مارو. یہ تو مسلمانوں کی سوچ، اس کو کہیں کہ پرابلم میں نہیں ہے، وہ نگیٹیوٹی میں ہے. وہ صحیح بات یہ ہے، سارے مسلم نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں. نگیٹیوٹی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس. یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو مسلمان ادھر ادھر بم مار رہے ہیں یہ صرف حرام ہے، حرام کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں یوز آف آرم جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے لیے جائز ہے. ادر دین اسٹیٹ نو ون ہیز رائٹ ٹو یوز آرمس. اس کو اچھی سمجھ لیجیے آپ. یہ جو آج کل ہو رہا ہے، خود علماء اس میں انوالو ہیں، لیکن علماء بھی حرام کام کر رہے ہیں. یہ پورے کنوکشن کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں نے اسلام کو بہت پڑھا ہے کہ ادر دین اسٹیٹ نو ون ہیز رائٹ ٹو یوز آرمس. دوسرے لوگوں کو ایک ہی آپشن ہے پیسفل ایکٹیویزم کا. اور اسٹیٹ بھی کب کر سکتی ہے؟ جب اٹیک ہوا ہو. سو ایٹ دا ٹائم آف اٹیک اسٹیٹ ہیز رائٹ ٹو یوز آرم ان اٹس ڈیفینس. ڈیفینس کے سوا اسٹیٹ بھی آرم نہیں یوز کر سکتی ہے. اور انڈیویجولس کے لیے یا آرگنائزیشنس کے لیے تو سرے سے آرم کو استعمال کرنا حرام ہے، بالکل حرام ہے، ایبسولوٹ سینس میں حرام ہے. آپ صرف پیسفل ایکٹیویزم چلا سکتے ہیں. جیسے کشمیر میں جو کیا لوگوں نے وہ بلا شبہ حرام تھا. پیلسٹائن میں جو کر رہے ہیں وہ بلا شبہ حرام ہے. چاہے کشمیر ہو یا پیلسٹائن ہو یا فلپائن ہو، کہیں بھی دنیا میں جہاں بھی آپ کے لیے ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے پیسفل ایکٹیویزم. پیسفل ایکٹیویزم. وائلنٹ ایکٹیویزم کا آپشن ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، یاد رکھیے. وائلنٹ ایکٹیویزم کا آپشن مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں بالکل. صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ پیسفل ایکٹیویزم. یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ یعنی عام مسلمانوں کو اس کو اپنا وہ بنانا، اپنا ایشو بنانا کہ اگر کوئی ملک اٹیک کر رہا ہے تب بھی اگر اسٹیٹ آپ کو بلائے گی تو آپ کو جانا ہے، نہیں تو نہیں جانا ہے آپ کو. اگر ایک اسٹیٹ ہے، ایک مسلم اسٹیٹ ہے، کسی اسٹیٹ میں اس نے حملہ کر دیا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ بھی اٹھ کر ادھر بم مارنے لگے ادھر ادھر. اسٹیٹ اگر آپ کو بلاتی ہے تب آپ لبیک کہیے، نہیں تو اپنے گھر بیٹھیے. یہ سب باتیں اسلام میں بہت ہی کلیئر ہیں، لیکن ہمارے علماء جو ہے وہ خود بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہوگا. اس وقت علماء بھی اس وقت بالکل غلطی پر جا رہے ہیں اور ماسز بھی غلطی پر جا رہے ہیں. میں اس میں ذرا بھی شک نہیں. مجھے کسی کو اگر اس میں وہ چاہیے ریفرنسز چاہیے تو میرے پاس آئے، میں آپ کو ایک سے ایک ریفرنس بتاتا ہوں آپ کو قرآن کا اور حدیث کا. This question is from Dr. Farida Khana.
What makes people so foolish as to challenge a strong military rule as they did in Pakistan? دیکھیے ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں سناؤں گا آپ کو اس موقع پر. حدیث یہ ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، خود اپنے آپ کو ہیمیلیٹ کرے. مومن کے لیے جائز نہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کرے، خود اپنے آپ کو ہیمیلیٹ کرے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کوئی آدمی خود ہی اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی آدمی عزت چاہتا ہے تو اپنے کو ذلیل کیوں کرے گا؟ تو آپ نے جانتے کیا جواب دیا؟ ایسا جواب دیا جو بہت بڑی سچائی کو بتاتا ہے. جو آپ نے یہ دیا کہ ایسی طاقت سے مٹ بھیڑ کرنا جسے ہم نپٹ نہیں سکتے، ایسی طاقت سے لڑ جانا جس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا پاکستان والوں نے، اور ہر جگہ کر رہے ہیں. آرمی سے لڑ جاتے ہیں. خود انڈیا میں مسلمان یہ کرتے رہے کہ پولیس سے لڑ جاتے تھے. جتنے رائٹ ہوئے ہیں سب میں مسلمانوں نے یہ غلطی کی ہے کہ پولیس سے لڑ گئے. پولیس سے آپ کیسے لڑیں گے؟ کیسے لڑیں گے پولیس سے آپ؟ تو پولیس سے لڑ جانا، فوج سے لڑ جانا، آرمی سے لڑ جانا، یہ بلا شبہ سپر اسٹیبلٹی ہے. لیکن قصہ یہ ہے کہ مسلمان آج کل کے ہو گئے ایموشنل، وہ ہیٹ بھی جیتے ہیں. سارے مسلمان ہیٹ بھی جیتے، یاد رکھیے. اور ہیٹ آدمی کو بلائنڈ بنا دیتی ہے، بلائنڈ. ہیٹ آدمی کو بلائنڈ بنا دیتی ہے. بہت تجربے کے بعد یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان ہیٹ بھی جیتے ہیں. وہی بچا ہوگا جو ہمارے لٹریچر جس نے پڑھا ہے، یاد رکھیے. جس نے ہمارا لٹریچر نہیں پڑھا ہے وہ ہیٹ ہی پہ جی رہا ہے. جو ہیٹ پہ جیے گا وہ بلائنڈ ہوگا. یہ بلائنڈنس تھا یہ جو پاکستان میں ہوا. یا اسرائیل میں دیکھیے آپ، وہ مارتے ہیں پتھر، وہ پھینکتا ہے بم. بلائنڈنس نہیں ہے یہ، بلائنڈنس ہے یہ. تو حدیث میں بہت زیادہ منع کیا گیا ہے اس سے کہ آپ ایسی طاقت سے لڑ جائیں جس سے آپ نپٹ نہیں سکتے. وہی مسلمان کر رہے ہیں اور اس کو جہاد سمجھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے، یہ کچھ اور اس سے بھی غلط چیز ہے. کوئی اسٹیبلٹی آدمی بھی اتنی بیوقوفی نہیں کرے گا. اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ نہ جہاد ہے، نہ اسلام ہے، نہ انسانیت ہے، نہ عقل ہے، نہ وزڈم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی کم تر کی کوئی چیز ہے جو آج کل جہاد کے نام پر مسلمان کر رہے ہیں. مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے. اب دیکھیے کشمیر میں فتویٰ دے دیا سارے علماء کشمیر نے کہ مسجد کی مرمت اگر غیر مسلم کرے تو وہ ناجائز ہے. یہ کیا جھوٹا فتویٰ ہے؟ یہ ناجائز کیا ہے بھائی اس میں؟ تو یہ ناجائز اگر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کعبہ جو ہے، کعبہ جو خود ایک مسجد ہے، اس کو بنایا تھا 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے، یعنی پرافٹ نے بنایا تھا. 2 پرافٹ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا اس کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر بارش ہوئی اور وہ ڈھہ گیا وہ کعبہ. کب؟ جب رسول اللہ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ کے نبی ہونے سے پہلے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ مکہ میں سب مشرک لوگ تھے، بت پوجنے والے لوگ تھے. ان لوگوں نے اس کو پھر سے بنایا اور اسی میں رسول اللہ نے نماز پڑھی. اور جب آپ کو مکہ پر آپ کنٹرول ہو گیا تب بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ بھائی اس کو ڈھاؤ، یہ تو مشرک لوگوں نے بنایا تھا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہی چلتا رہا. اچھا، کعبہ کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، اس کو غلاف کعبہ کہتے ہیں، وہ پہلے چلا آ رہا ہے. تو اس وقت بھی ایک کور تھا اس کے اوپر، کپڑے کا غلاف. وہی مشرک لوگوں کے مال سے بنا تھا، مشرک لوگوں کے پیسے سے.
تو رسول نے کہا بھائی اس کو ہٹاؤ. وہی غلاف جب کنٹرول آپ کا مکہ پر ہو گیا تب بھی وہی غلاف باقی رہا, آپ نے ہٹایا نہیں اس کو. Dr. Farida, what is the source of such strong conviction as displayed by Hajira? How can it be inculcated within us? بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کنوکشن آلریڈی ہمارے اندر موجود ہے. جیسے ہم نے بچی کی مثال دی, چھوٹی بچی, ہر چھوٹی بچی کے اندر آلریڈی وہ کنوکشن موجود ہوتا ہی ہوتا ہے. تو بچی کو خدا نے مثال بنا دیا کہ نیچر میں انٹرووون ہے وہ کنوکشن. اب یہ کنڈیشننگ سے وہ کنوکشن ڈھک جاتا ہے. ہم جو جی رہے ہیں وہ کنڈیشننگ میں جی رہے ہیں. اب کنڈیشننگ نے ہمارے اس کنوکشن کو چھپا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ڈی کنڈیشننگ کر سکے اپنی, تو ہوگا کیا, دھیرے دھیرے وہیں آ جائے گا. جیسے کہ آنین ہوتی ہے, پیاز, کہ اس کے اندر جو کور ہوتا ہے وہ پیاز میں موجود ہوتا ہے, ہر پیاز میں موجود ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے اوپر لیئر آتے ہیں, لیئر لیئر لیئر. تو اس کور کو سامنے لانے کا طریقہ ہے کہ آپ لیئر کو ہٹا دیجیے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہر آدمی مسٹر کنوکشن ہی ہے بائی نیچر. اس کی مثال بچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کنڈیشننگ سے وہ کنوکشن چھپ جاتا ہے, اور کنڈیشننگ کو دور کرنے کا راز ہے انٹراسپیکشن. اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا, آئی واز رانگ کہنے کی سکت ہونا, آئی واز رانگ کہنے کی سکت ہونا. تو انٹراسپیکشن کا اگر آدمی کے اندر آ جائے تو دھیرے دھیرے وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ کر لے گا, اور جس دن اس کی ڈی کنڈیشننگ کمپلیٹ ہوگی اسی دن وہ کنوکشن بھی اس کو مل جائے گا, کیونکہ وہ نیچر میں آلریڈی موجود تھا. This question is from Kamarul Huda. This is the reality that conviction of the truth saves us from all distress and problems in this world and in the hereafter. But unfortunately, the majority of people in the world and in our country is deprived of this reality. This is our responsibility to convey to them this reality. How should we fulfill this responsibility? ہمارے مشورے میں لگ جائیے, ہمارا ساتھ دیجیے, ہم یہی کر رہے ہیں. ہم مشورے میں ہمارا ساتھ دیجیے, پھر ہم یہی تو کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں. انسان کے اندر سے ہم وہ کنڈیشننگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری یہ ڈسکوری ہے کہ ہر انسان بائی نیچر وہی ہے, جو میں ہوں وہی آپ بھی, وہی سب ہیں, لیکن کنڈیشننگ سے ڈھک گئے ہیں آپ. تو کنڈیشننگ کا لیئر ہٹانا ہے. اس راز کو لوگوں نے سمجھا نہیں, اور کنڈیشننگ کو ختم کیے بغیر ہی بڑے بڑے موومنٹ لے کھڑے ہو گئے, بڑے بڑے مشن لے کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے موومنٹ آپ دیکھتے کس طرح ختم ہو جاتی ہے اچانک. کیوں؟ ڈی کنڈیشننگ کے راز کو سمجھا نہیں انہوں نے, انسان کی ڈی کنڈیشننگ کی نہیں انہوں نے, بس کراؤڈ کو اکٹھا کیا اور سمجھے کہ بہت بڑا کام ہو گیا. ہم نے اس بات کو سمجھا ہے اور ڈی کنڈیشننگ سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے. بہت آسان ہے کراؤڈ اکٹھا کرنا. ایسے ایشوز کو لیجیے جس میں کہ آپ اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوں, بہت سمپل نسخہ ہے. اتھارٹی کو چیلنج کرنے والے ایشو لیجیے, ابھی کراؤڈ اکٹھا ہو جائے گا. جن لوگوں کے پاس کراؤڈ ہو ان کو جا کے دیکھ لیجیے آپ. کراؤڈ اکٹھے کرنے کا راز یہ ہے کہ آپ پرابلم باہر بتائیں, پرابلم کو باہر بتائیں اور اس کو کل کرو, تو دیکھیے کہ بھیڑ کی بھیڑ آ جاتی ہے آپ کے ساتھ. ہم بتاتے ہیں پرابلم تمہارے اندر ہے, پرابلم اندر ہے, اس سے کراؤڈ نہیں اکٹھا ہوتا. پرابلم باہر ہے, اس سے کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی سیکریفائس یہ ہے کہ ہم اس پر ہم راضی ہو کہ ہم کراؤڈ کے بغیر کام کریں گے. سب سے بڑی سیکریفائس ہے یہ.
کہ ہم اسٹیج پر ہمیں واہ واہ نہیں ملے گی, ہمارے پاس کراؤڈ نہیں ہوگا, ہمارے تالیاں نہیں بجیں گی. اس کو چھوڑنا سب سے بڑا سیکریفائس ہے. ورنہ ہم بھی جانتے ہیں کراؤڈ کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے. ابھی ہم سینٹیمنٹ کو ایڈریس کریں, دیکھیں کراؤڈ, بھیڑ لگ جائے گی یہاں پر. تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہی اصل کام ہے, اور آپ ہمارا ساتھ دیجیے اس میں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو ماس لیول پر اس کو پھیلا سکیں گے. لیکن اس میں اسٹڈی پروگرس ہوتی ہے, اس میں جمپ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے, اس مشن میں اسٹڈی پروگرس ہوگی, یعنی دھیرے دھیرے پروگرس. تو آپ یہ سیکریفائس کیجیے, یہ ساتھ دیجیے ہمارا. This question is from Bharija. Maulana, it is such an irony that Islam is perceived as an intolerant religion and Muslims as an intolerant community. While here we are agreeing to disagree. What really needs to be communicated is that Islam and Muslims are only intolerant about the absolute truth simply because of their conviction in it. Unfortunately, most communities, including most Muslims, cannot define this intolerance. ہاں, یہ ٹھیک کہا آپ نے. آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. آپ جو کہہ رہی ہے بہت ٹھیک کہا آپ نے, اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا ساتھ دیے تاکہ یہ مشن آگے بڑھے. میں اس کو مانتا ہوں. This question is from Dr. Farida Khana. Why people are fascinated by the concept of the manyness of reality far more than the oneness of reality? Please comment. وہ میں نے عرض کیا پہلے کہ لوگ چیزوں کو سپرفلس معنی میں لیتے ہیں یا کرائٹیریا بدل دیتے ہیں. کوئی بھی فلاسفر اس پوزیشن, یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کے کچھ سائنٹیفک بیس ہے. کوئی بھی نہیں. صرف وہی ہے جو میں نے کہا اڈلٹ ٹائنبی کا لیو, کہ اس میں لیو اور لیٹ لیو کے اس کے اندر صفت ہے. یہ کوئی فلاسفی تو نہیں ہے, یہ کوئی لاجک نہیں ہے. یہ مینینس آف ریئلٹی کا جو کانسیپٹ میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو کہ وہ بتائے کہ اس کا سائنٹیفک بیس کیا ہے. کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے, صرف ایک پیور فلاسفی ہے. کیوں؟ یہ نئی لوگ جو ہیں انہوں نے سمجھا کہ اس طریقے سے ہم لوگوں میں وہ لائیں گے, سدبھاونا لائیں گے, میل ملاپ لائیں گے, یعنی انسان کے اندر یونٹی لائیں گے. یہ بہت ہی نئی تھنکنگ ہے. یہ اگر ایسا ہے تو ایک ہی مذہب کو ماننے والے کیوں لڑتے ہیں؟ مہا بھارت میں ہندو ہی آپس میں لڑے, سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ وار میں ہندو آپس میں, وہ کرسچن آپس میں لڑے. ابھی پاکستان میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ بہت نئی تھنکنگ ہے یہ. اور ایک ایسی چیز جس سے کوئی سائنٹیفک بیس نہ ہو اس کو آپ پروموٹ کریں, یہ میں اس کو آنیسٹ نہیں سمجھتا. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ یو ہیو سم سائنٹیفک بیس ٹوورڈ دس کانسیپٹ. یہ کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے, ایک پیور فلاسفی ہے, ایک پیور وشفل تھنکنگ ہے. آپ جانتے ہیں کہ سائنس میں کیا کانسیپٹ ہے؟ سائنس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ نیوٹن کے وقت یہ مانا جاتا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو یونیورس کو کنٹرول کر رہی ہیں. 4 فورسز ہیں, لیکن سائنٹیفک مائنڈ اس کو مانتا نہیں تھا, کیونکہ وہ چاہتا کہ 4 نہیں ہو سکتی, ایک ہونا چاہیے. یعنی سائنٹیفک جو تھنکنگ ہے, سائنٹیفک مائنڈ جو ہے, جو سائنٹیفک ٹیمپر ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے پر تیار نہیں تھا. حالانکہ نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں. آپ جانتے ہیں گھٹنے لگا. یہاں تک اس وقت جو ہے, جو لیونگ ٹاپ موسٹ سائنٹیفک مائنڈ ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ, اس کی آپ کتاب پڑھیے. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ایک ہی سنگل فورس ہے جو پوری یونیورس کو کنٹرول کر رہی ہے. اس کا نام اس نے دیا سنگل اسٹرنگ تھیوری. سنگل اسٹرنگ تھیوری. پوری سائنس جو کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ایک ہے, کئی نہیں ہے. یہ کئی کا کوئی, اس دنیا میں کئی کوئی جگہ نہیں ہے. کئی مینینس کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر. اس دنیا میں مینینس کی جگہ نہیں ہے. تو سنگل اسٹرنگ تھیوری جب مل گئی سائنٹسٹ کو, تب وہ اس کا مائنڈ سیٹسفائڈ ہوا.
یہ صحیح ہے کہ ایک ہی سنگل فورس ہے جو پوری یونیورس کو کنٹرول کیے ہوئی ہے. تو سائنس تو یہ کہہ رہی ہے, آپ کہیں کہ نہیں, حقیقتیں کئی ہیں. اور یہ اور بھی زیادہ وہ ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک وہ ہے فیلسی ہے, یہ کہنا ہے کہ مختلف لوگ مختلف انداز سے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. یہ تو کنفیوژن کریٹ کرنا ہے کہ حقیقت ایک ہے, کئی لوگ مختلف سیکرس اس کو کئی ڈھنگ سے ایکسپریس کرتے ہیں. یہ تو اس کو کنفیوژن میں ڈال دیا آپ نے آدمی کو. اٹ ول لیڈ ٹو کنفیوژن. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اس تھیوری میں سوائے اس ایک بات کے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے سدبھاونا پیدا ہوگی, میل ملاپ پیدا ہوگا, لیکن میل ملاپ کبھی بھی اس سے نہیں پیدا ہو سکتا. ورنہ مسلمان نہ لڑتے, کرسچن نہ لڑتے, ہندو نہ لڑتے. وہ آتا ہے اس سے کہ آپ کے اندر اسپرٹ ہو کہ آپ وہ ایک بہت عمدہ قول کسی کا ہے کہ میچورٹی کے بارے میں اس نے کہا کہ میچورٹی از دا ایبلٹی ٹو لیو وتھ تھنگس وی کین ناٹ چینج. یہ چیز لائیے لوگوں کے اندر, یہ میچورٹی, یہ تھنکنگ, یہ ہیلدی تھنکنگ. یہ میں اس کو بہت نئی تھنکنگ سمجھتا ہوں اس چیز کو, کہ یہ جس کو کہا جاتا ہے بینینس آف ریئلٹی. نئی تھنکنگ, پیور فلاسفی وداؤٹ اینی سائنٹیفک بیس. اور میں جو بات کہتا ہوں وہ این سائنٹیفک بیس, این سائنٹیفک ہے کہ ایک ہی سچائی ہے, ایک ہی حقیقت ہے کہ خدا ہے جو رول کر رہا ہے پوری کائنات کا. تو اس سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں پوری کمپیٹیبلٹی ہے, دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. This question is from Nagma. What do they tell young boys that they are ready to kill themselves? دیکھیے وہ یہ ہے, ایک ہی بات ہے. وہ ایک رانگ فلاسفی, ایک غلط سوچ. وہ سوچ کیا ہے کہ وہ سوچ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس پاکستان کا ایک پرچہ آیا ہے, ابھی میرے پاس اسی مہینے میں آیا, میرے پاس آفس میں موجود ہے. اس میں لکھتے ہیں وہ کہ اسلام میں سمم بونم کیا ہے, گردن کٹانا. سمم بونم, اسلام میں سمم بونم گردن کٹانا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے, لیکن اس جھوٹ کو وہ قرآن سے نکال رہے ہیں. یعنی غلط انٹرپریشن کر کے وہ قرآن سے نکال رہے ہیں کہ اسلام میں سمم بونم ہے گردن کٹانا. اب اس میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو جھونک دو, اور اس کے بعد اگر مر گئے تو شہید, جیے تو غازی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کسی پہ ایکسٹریمسٹ وہ ہے, آئیڈیالوجی ہے. ان کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ اینیمی کا ایجنٹ ہے. وہ جب آپ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں نا تو آپ کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے. وہ ابھی دیکھیے جو پاکستان میں جو ہوا ہے, تو جنرل مشرف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. وہ امریکہ ایجنٹ ہے تو پھر وہ واجب القتل ہے, یعنی اس کو مار ڈالو. تو یہ وہاں کا جو ایک مسئلہ ہے اسرائیل میں, کسی کو مارنا ہو تو پہلے یہ ڈکلیئر کرو کہ بھیڑیا ہے, چلاؤ کہ بھیڑیا بھیڑیا بھیڑیا, اب اس کو مار دو. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ شور مچاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم انیمی کے ایجنٹ ہیں. امریکہ انیمی ہے, امریکہ انیمی نمبر 1 آف اسلام ہے, یہ اس کے ایجنٹ ہیں, اس لیے گردن زدنی ہے, اس لیے انہیں مار ڈالو. یہ لاجک ہے ان کی. تو اصل میں یہ لوگ بہت اچھے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. یہ لوگ سارے مسلم دنیا کی سب سے بڑی جو بھیانک جو کمی ہے وہ ہے کہ وہ دے آر بیکورڈ ان ایجوکیشن. ہندو سے پیچھے ہیں, یا کرسچن سے پیچھے ہیں, یا جو سے پیچھے ہیں, یا پارسی سے پیچھے ہیں ایجوکیشن میں. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہے, بہادر شاہ ظفر جو تھے, ان آخری مغل کنگ تھے وہ, جن کو برٹشرز جو ہے ان کو وہ دیتے تھے, وظیفہ دیتے تھے. تو ان کو اپنا ایک بھیجنا تھا, اپنا ایک آدمی, اپنا ایک سفیر لندن, اپنے پینشن کے پرابلم کے لیے.
تو جانتے ہیں اس وقت ان کو کوئی مسلمان نہیں ملا جو انگریزی بولے جا کر وہاں ان کی طرف سے. انہوں نے بھیجا تھا راجا رام موہن رائے کو, ایک ہندو کو. اتنے پیچھے ہیں مسلمان. ایجوکیشن میں پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. کسی نے بتا دیا کہ تو اینیمی کا ایجنٹ ہے, بس اس کو مار ڈالو. اب سوچ نہیں پاتے کہ اینیمی کا ایجنٹ ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن میں ماروں گا تو کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ انارکی آئے گی دنیا میں, فساد آئے گا, خون بہے گا, تباہی ہوگی. یعنی کسی اینگل سے وہ سوچ نہیں پاتے. نہ یہ سوچ پاتے کہ کیا ایجنٹ ہے تو مار سکتے ہیں اس کو, ہم ماریں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا. یہ سب سوچ ان میں نہیں ہے بالکل. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو سچ مچ مسلمانوں کا وہ خیر خواہ ہے, ویل وشر ہے, تو سارے کام چھوڑ کر کے سنگل پوائنٹ فارمولہ کیا ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن, کہ مسلمانوں کو پڑھانا, ماڈرن ایجوکیشن. یہ ایک مت تھا مسلمانوں میں, ہمارے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلم اسکول میں پڑھے. مسلم, اس کی وجہ سے اب مسلم اسکول تھے نہیں زیادہ. یہ بالکل غلط ہے میرے نزدیک. ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن. جو اسکول اویلیبل ہے وہی پڑھو. ہندو اسکول, کرسچن اسکول, پارسی اسکول, سکھ اسکول, گورنمنٹ اسکول, جو بھی ہو. ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن. یعنی مسلمانوں کو 200 سال بیت گئے, یہی دریافت نہیں کر سکے کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن. ابھی بھی نہیں یہ بولی مسلمانوں میں آئی ہے. 200 سال بیت گئے, یاد رکھیے. ابھی بھی یہ ڈسکور نہیں کر سکے کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن صحیح فارمولہ ہے. ابھی اسی میتھ میں جی رہے ہیں, اسی میتھ میں ابھی تک جی رہے ہیں. تو اپنے بیکورڈنس کا وہ دیتے ہیں یعنی الزام دوسروں کو. میں پوری جانکاری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ امریکہ از اینیمی نمبر 1 آف اسلام. ہرگز اینیمی نہیں ہے وہ. نہ کوئی اینیمی آپ کا ہے, نہ ہندو اینیمی ہے, نہ آر ایس ایس اینیمی نہیں ہے آپ کی. جھوٹی بات ہے کہ آر ایس ایس اینیمی ہے آپ کا. آر ایس ایس پرو ہندو کمیونٹی ہے, نہ کہ اینٹی مسلم کمیونٹی. ایک ہی اس میں بتاتا ہوں میں آپ کو. آر ایس ایس جو ہے اس کی پرو ہندو تھنکنگ ہے, نہ کہ اینٹی مسلم تھنکنگ. یہ بھی نہیں جانتے مسلمان. کوئی ایک بھی مسلمان یہ نہیں بتا سکا مسلمانوں کو, کوئی ایک مسلم لیڈر, کہ آر ایس ایس کا کیس جو ہے پرو ہندو تھنکنگ کیس ہے, اینٹی مسلم تھنکنگ کیس نہیں ہے. یہ ہے کمی مسلمانوں کے اندر. تو یہاں سے ہمیں مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرنا چاہیے. Rana, in continuation to what you just replied, Sadia has a question. But the people involved in the recent Glasgow plot were educated Muslims, doctors and engineers. Please comment. ہاں دیکھیے, کسی سماج میں آپ ہیں تو جب تک پورے سماج میں ایجوکیشن نہیں پھیلے گی تو آپ کلچرلی اور انٹلیکچولی آپ اسی کا پارٹ رہیں گے. کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ جس گھر میں پلے بڑھے وہاں وہی نگیٹو باتیں ہوتی تھی, ہیٹ کی باتیں ہوتی تھی. جہاں گئے ہر جگہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان آپس میں رہتے ہیں. ہر ملک میں جانتا ہوں کہ وہ مسلمانوں سے ملتا ہے, دوسروں سے ملتا نہیں. مثلا میں بتاؤں آپ کو کہ ایک انڈیا کے ایک مسلمان گئے امریکہ, 2 مہینے رہے وہ. تو انہوں نے کتاب چھاپی 2 مہینے امریکہ میں. کتاب کا ٹائٹل ہے 2 مہینے امریکہ میں. اور پوری کتاب میں نے پڑھا اس کو, ایک بھی کسی امریکن سے ان کا ملنا نہیں ہوا. آپ غور کیجیے کہ 2 مہینے امریکہ میں رہتا ہے ایک آدمی, اور کسی ایک بڑی امریکن سے ملتا نہیں کبھی. وہ ملتا کس سے؟ مسلمانوں سے. تو میں نے کہا اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے کہ 2 مہینے امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں. جب آپ انٹریکشن نہیں کریں گے تو آپ جانیں کیا دنیا کو. تو یہ جو جنہوں نے گلاسگو والا قصہ ہے, ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ وہاں کمانے کے لیے تو گئے, انٹریکشن کا مسلمانوں کے ساتھ تھا. کمانے کے لیے وہاں پر گئے, وہ انٹریکشن ان کا تھا مسلمانوں میں. مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا, مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جانا, مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرنا, بس. تو کلچرلی وہ مسلمانوں میں رہے. ایجوکیشن ڈگری کمانے میں لیا انہوں نے,
تاکہ وہاں پر ایک سروس مل جائے ان کو. میں ایسے لوگوں سے بہت ملا ہوں, بہت ان کو جانتا ہوں میں ان کو, کیونکہ ساری تھنکنگ وہی ہوتی ہے. کیوں مسلم سماج میں جیتے ہیں. میں اکیلا ہوں جو باہر جاتا ہے تو باہر دوسروں سے ملتا ہے. آپ پتہ کر لیجیے, جو لوگ جاتے ہیں باہر ملتے نہیں کسی سے. اپنے لوگوں ملے, ہوا کیا, بریانی کا وہاں بریانی چلتی ہے. یعنی باہر کے دیشوں میں بھی مسلمان وہی بریانی پکا پکا کھاتے ہیں, تو وہاں بھی وہی بریانی, وہی مسلمان, وہی ہوا, بس گئے اسی اور لوٹ آئے. ان کی ابھی جو ہے چونکہ بہت ہی ٹائنی مائنارٹی نے مسلمانوں میں ماڈرن ایجوکیشن لیا ہے. جب تک پورے سماج میں نہیں پھیلے گی ماڈرن ایجوکیشن, تب تک کلچر نہیں بدلے گا, تھنکنگ نہیں بدلے گی, اور سوشل کنڈیشنز نہیں بدلیں گی. یہ میری فائنڈنگ ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. Is it possible for women with so many distractions in their lives to have a continuous intellectual development? دیکھیے, پاسبل تو ہر چیز ہوتی ہے, پاسبل ہر چیز ہوتی ہے. جو چیز چاہیے وہ ہے یعنی ڈٹرمنیشن. ہر آدمی کی زندگی میں ڈسٹریکشن ہوتا ہی ہوتا ہے. ہماری زندگی میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے ڈسٹریکشن. لیکن میرا ماننا کیا ہے کہ میں اپنی پازیٹیوٹی کا ایروژن میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. یہ میری کہنا ہے میرا, کہ میں اپنی پازیٹیوٹی کا ایروژن ٹالریٹ نہیں کر سکتا, ہر دوسری چیز ٹالریٹ کروں گا. تو یہ کیا ہے کہ میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں. بڑی بڑی باتوں کو, بہت بڑی بڑی باتوں کو اوائڈ کرتا ہوں, چھوٹی چھوٹی نہیں. یعنی ہمارے پہاڑ جیسی باتیں کو اوائڈ کرتا ہوں بالکل, تاکہ میری پازیٹیوٹی جو ہے وہ کم نہ ہونے پائے. تو یہ تو کرنا پڑے گا. یہ عورت مرد کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عورت مرد کی بات نہیں ہے. دیکھیے, عورت کا اور مرد کا کیس جو ہے صرف ایک اعتبار سے ڈفرینس ان میں ہے, صرف ایک اعتبار سے. عورت ایموشنل ہوتی ہے, مرد ایگوئسٹ ہوتا ہے, اور کوئی ڈفرینس نہیں. تو ایموشنل جو ہے اس کے ڈسٹریکشن ہوں گے, اس طرح سے اس کا بھی ڈسٹریکشن ہوں گے, کہ ذرا سی بات میں اس کے ایگو ٹچ ہو جائے گا, اب وہ غصہ ہو جائے گا. وہ جس سے اس کے ایموشن جاگ پڑتے ہیں عورت کے کسی بات پر, ایسی مرد کا بھی جاگتا ہے. کیونکہ ایگوئسٹ آدمی جو ہوگا وہ چاہے گا ہر بات میرے مطلب کی ہو. ذرا سا کوئی اسے کرٹیسائز کر دیا تو بس اس کا ایگو جو ہے بھڑک اٹھے گا. تو ڈسٹریکشن دونوں کے لیے, دونوں کو ان کو اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو اپنے ایگو کو کنٹرول کرنا ہے. نہیں تو وہ بھی ڈسٹریکشن کے شکار ہوں گے, وہ بھی ڈسٹریکشن کے شکار ہو جائیں گے.